اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال دی ہے باغ والوں کی۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھ کر آئے ہوں گے اور اس پہ ہم ڈسکشن بھی کریں گے۔ تو اس کی کوئی تلاوت میرے سامنے پہلے کرے، پھر میں ساتھ سے بولوں گی کہ عربک میں بھی کوئی تلاوت لگا دیں تاکہ ہم اس کو ایک دفعہ صحیح سے سن بھی لیں۔ تو کون اس کو عربک پڑھے گا اس کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا نہیں آپ لگا سکتے، اس کی تلاوت نہیں ہو سکتی مطلب؟ اچھا آپ وہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں ساتھ میں؟ چلیں، کون پڑھے گا؟ ہینڈ ریز کریں۔ کس کو 30 نیکیاں کمانی ہے ہر لیٹر پہ؟ میں نے آپ کو مثال دی تھی پاؤنڈس کمانا کیا ہوتا ہے نا، ڈالرز کمانا کیا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ چلے آپ کوئی کام کرے، جیسے میری کزن ہے وہ یو ایس میں یو کے میں جاب کرتی ہے، تو کیشیئر کے طور پہ جب شروع میں گئی نا تو میں نے کہا کہ سارا تم جاب کرتی ہو تو تمہیں کہیں گی یوشا پر آور جو ہے نا مجھے اس کے پیسے ملتے ہیں، تو اس لیے میں اوور ٹائم بھی لگا لیتی ہوں کیونکہ پر آور مجھے پیسے دیے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ نے آنا ہے اور 7 دن کام کرنے ہیں، مجھے پر آور بلکہ اوور ٹائم لگاتی ہوں تو اس کے زیادہ چارجز ملتے ہیں۔ تو مجھے اس سے میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ دی ہے نا کہ عربک پڑھنا، وہ اسی لیے دیا ہے کہ ہمارے اتنی نیکیاں اتنی ہوتی نہیں ہیں جتنے ہم نے جنتیں اپنے لیے سوچ لی ہیں۔ تو یہ جب ہم عربک پڑھ رہے ہوتے ہیں پر لیٹر ہمیں 30 نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں، تو جتنا ہم پڑھیں گے چلتے پھرتے ہمیں اس کے ڈالرز مل رہے ہیں۔ میں آپ سے بات کروں اور حال چال پوچھوں، آپ مجھ سے بات پر کوئی ہمیں اس کی ریوارڈ نہیں ملنے والا۔ بٹ عربک پڑھنے کا جب یہ بھی پڑھ رہے ہیں، عمر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بھی، تو آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ اس کو جو ہے نا ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں تاکہ آپ لوگ بھی نیکیاں کما لیں، آپ کو بھی وہ ڈالرز مل جائیں پر لیٹر انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی عمر بسم اللہ کریں۔ 32 آیت سے پڑھنا ہے نا؟ آیت نمبر جو ہے وہ یہ ہے، کون سی ہے یہ؟ 32 سے لے کے کہاں تک ہے؟ 32 وَاضْرِبْ لَهُمْ، جی 32 سے لے کے آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 34 تک۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا فكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما ظن أن تبد هذه أبدا۔ 35 آیت تک پڑھا۔ یہ آواز آ رہی ہے؟ جی ساتھ کیا ہوا؟ پڑھ لیا؟ فما سنو ساعت 44، سوری عمر 44 تک پڑھنا ہے، میرے پاس دوسرا مصحف کھلا ہوا تھا، سوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأوتي بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا
ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولايات لله الحق هو خير ثوابا وخير نقبا واضرب لهم مثل نہیں، الحياة بس یہیں تک تھا، الدنيا جزاک اللہ كماء خیر۔ عمر اگلا جو واقعہ نا وہ دوسرا شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بارش کے حوالے سے، تو یہیں تک کا ٹاپک آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کور کریں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، میرے اور آپ سے بہت زیادہ ریلیٹیبل ہے، اور میرے اور آپ کے جو سائیکالوجی ہے، میری اور آپ کی جو چوائسیز ہیں، میرے اور آپ کے جو لائف سٹائل ہے، اس سے بہت ریلیٹیبل ہے۔ تو اس کو جب پڑھیں تو دجال کو تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آخر میں دیکھیں گے کہ وہ ساتھ ساتھ بھی ویسے سمجھ آتا رہے گا، لیکن اپنی لائف کو ہم اس سے ضرور ریلیٹ کریں، میں اور آپ، ہر کوئی اپنے اپنے آپ کو دیکھے کہ میں ان میں سے کون سا والا ہوں اور کون سی والی ہوں۔ اس کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ سیماب آپ پڑھیں۔ جی، جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ بیان کیجئے ان کے لیے دو اشخاص کی مثال۔ ان میں سے ایک کو ہم نے دیے تھے 2 باغ انگوروں کے، اور ان دونوں کو گھیر دیا تھا ہم نے کھجوروں کے درختوں کے ساتھ، اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ دونوں باغات اپنا پھل خوب دیتے، اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرتے تھے، اور ہم نے جاری کر دی تھی ان کے درمیان ایک نہر، اور اس کے لیے پھل بھی تھا تو کہا اس نے اپنے ساتھی سے، اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ میں تم سے بہت زیادہ ہوں مال میں، اور بہت بڑھا ہوا ہوں نفری میں۔ اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا۔ اس نے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سکرول کر دیں ساتھ میں۔ اور میں یہ گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف تو میں لازماً پاؤں گا اس سے بھی بہتر پلٹنے کی جگہ۔ اس کے ساتھی نے اس سے کہا، اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، کیا تو نے کفر کیا اس ہستی کا جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے، پھر گندے پانی کی بوند سے، پھر تجھے صحیح سلامت انسان بنا دیا؟ لیکن میں تو مانتا ہوں وہ اللہ میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے یوں کیوں نہ کہا ماشاء اللہ، یعنی یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے ہے، اللہ کے بدون کسی کو کوئی طاقت حاصل نہیں۔ اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کم ہوں تو امید ہے کہ میرا رب تیرے باغ سے بہتر باغ مجھے دے دے، اور وہ بھیج دے اس تیرے باغ پر کوئی آفت آسمان سے تو وہ صاف چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، یا اس کا پانی گہرائی میں اتر جائے، پھر تم اس پانی کو کسی طرح حاصل نہ کر سکو، اور اس کا سارا ثمر سمیٹ لیا گیا تو وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اس پر جو کچھ اس نے اس میں خرچ کیا تھا، اور وہ باغ گرا پڑا تھا اپنی چھتریوں پر، اور وہ کہہ رہا تھا، ہائے میری شامت، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، اور نہ ہوئی اس کے لیے کوئی جماعت جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتی، اور نہ وہ خود ہی انتقام لینے والا بن سکا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے۔ سورہ کہف کی یہ جو آیات ہیں ہمارے سامنے، وہ اللہ تعالیٰ نے میسج ہمارے لیے ایک اسپیشل میسج دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ لوگوں نے اگر پہلے بھی کچھ پڑھا ہوا ہے یا کچھ اسپیشل اس کے لیے پڑھ کر آئے ہیں تو پلیز آپ لوگ اس میں اپنا
اس میں مطلب ہمارے لیے کچھ بتائیں کہ کیا اس میں سبق ہمارے لیے حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں اس میں، اس پورے واقعات میں جو بھی واقعہ ہمارے سامنے بیان ہوا ہے اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے اور کیا سوچنے کی چیز ہے، یا ہم اس کو فیری ٹیل کی طرح اسٹوری کی طرح پڑھیں اور انجوائے کریں اور چلے جائیں آگے۔ جی سیما۔ اچھا، میں تھوڑا سا ایڈ اپ کرنا چاہوں گی۔ وہ یہ کہ پہلی بات تو قرآن پاک میں جو بھی واقعہ ہے وہ جیسے ہم چھوٹے بچوں کو انجوائمنٹ کے لیے اسٹوریاں سناتے ہیں اس کے لیے تو آیا نہیں، ہر اسٹوری کے پیچھے ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہوتا ہے جو کہ ہمیں خود تلاش کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ کہ کیونکہ دو آدمی تھے جن میں سے ایک کا باغ بہت ہرا بھرا ہوتا ہے اور آئی تھنک ایک کا نہیں ہوتا۔ if I am not wrong then please کریکٹ کر دیجیے گا۔ تو جو جس کا بھرا ہوا باغ ہے وہ کیونکہ غرور میں آ رہا ہے، تکبر میں آ رہا ہے کہ مطلب اب اس کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا، یہ جیسی فصل آ گئی ہے اس کو بس یہ ایسی گرو کرتی چلی جائے گی، یا میں امیر سے امیر ہوتا چلا جاؤں گا، مجھے اب کوئی نہیں ہے جو دبا سکے۔ تو اس شرک کی طرف وہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا تھا، جبکہ اس کا ساتھی اسے روک بھی رہا تھا کہ مطلب رک جاؤ، غرور و تکبر میں مت جاؤ، کیونکہ اللہ کی طرف سے کبھی بھی آفت آ سکتی ہے، کبھی بھی آپ پہ آزمائش آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جب بھی اپنی ریئل لائف میں چھوٹی سی بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ہم شاید نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مطلب ہم یہ نہیں دیکھ پا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی مصلحت کے تحت آئی ہے، مطلب کامیابی ہے تو ریئل میں کامیابی ہے یا پھر آزمائش بھی ہے۔ جی بالکل یہی پوائنٹ ہے، مین جو آیت کا جو مقصد ہے، جو جسٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں دوسرا پہلو بھی سوچنا چاہیے اور ایکسٹریم لیول پہ بھی جا کے سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم ایسی کیا سائیکالوجی اپنی بنائیں، ایسا ایمان کیسے بڑھائیں کہ ہم یہ یقین رکھیں، کیونکہ میرے پاس اگر صحت ہے ابھی تو میں یہ سوچوں گی نہیں کہ مجھے کل بخار ہو سکتا ہے، یا میری جو ہے نا سر میں درد ہو سکتا ہے، یا میں پیرالائز ہو سکتی ہوں، یا میرا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ تو کون سی ایسی چیز ہے جو اپنی صحت کو نعمت سمجھوں، کیونکہ میں تو ابھی بالکل بوم پر ہوں، میں اپنی جوانی کی اس پہ ہوں، اوج پہ ہوں، ہے نا۔ تو جب ہم سورہ اصحاب کہف کا کیا تھا، یہی معاملہ تھا کہ اپنی جوانی، اپنی پیک پہ یہ سوچنا کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا، جب مال ہو تو سوچنا کہ بعد میں کیا ہوگا، پاور ہو تب سوچنا کہ بعد میں کیا ہوگا، علم ہو تو سوچنا کہ بعد میں کیا ہوگا۔ تو یہی ایکچولی سورہ کہف جو ہے نا بار بار ہمیں اس چیز کا ہمیں ریویژن دے رہی ہوتی ہے۔ اور عمر آپ ضرور اپنا پوائنٹ بتائیں کہ آپ کا کیا پوائنٹ ہے۔ پہلا میرا یہ پوائنٹ تھا کہ جیسے اس میں ہے کہ شرک اس نے کیا، تو شرک میں اس نے جو اپنے نفس کی بات مانی اپنی زیادہ، تو وہ شرک ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو معبود بنا رکھا ہے، خواہش کو، تو یہ شرک کیا اس نے کیا؟ یہ شرک ہے۔ یہ شرک ہوا نا، اس نے شرک کر دیا، تو جی اپنے بالکل نفس کی بات مان رہی ہے۔ صحیح۔ بولا ہے نا اس نے آخر میں، اس کے الفاظ کیا تھے، اس نے وہ یہی بولا کہ یا لیتنی، افسوس مجھ پہ، وہ ایٹ می، میری توبہ، میں نے کیا کیا، لم اشرک بربی احد، میں اپنے رب کے ساتھ کوئی شرک نہ کرتا۔ تو یہی اس کے الفاظ تھے، شرک۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مال کو شرک بنا لیا اس نے۔ تو ہمیں صرف لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں بت نہیں ہے تو ہم شرک نہیں کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے دلوں میں جو کسی بھی چیز کی کسی بھی وسیلے کو، کسی بھی چیز کو یہ سمجھنا کہ یہ میرا کام کرے گا، یہ میری ہیلپ کرے گا، یہ میرے کام بنائے گا، تو یہاں پہ یہی میسیج ہے، ایک نہیں ہے، بلا تعداد میسیجز ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم یہ دیکھیں گے۔ عائشہ نے لکھا ہے کہ ایروگنٹ ساتھی تو پھر بچ گیا کیونکہ وہ ریگریٹ کر رہا تھا۔ جی اینڈ میں دیکھیں گے کہ بچ کیسے، مطلب بچا جو اینڈ دوسرا ساتھی تھا، عائشہ دوسرا جو دوست تھا، آپ اس کی بات کر رہی ہیں، اس لیے وہ بچ گیا۔ نہیں دونوں کا باغ نہیں تھا، دیکھتے ہیں اس کی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، ریگریٹ جو اس نے کیا نا آخر میں، اس سے وہ بچا نہیں، اس کا باغ نہیں بچا، وہ بچ گیا۔ ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس کا باغ تو نہیں بچا، لیکن یہ کہ بعض اوقات ہماری زندگی میں ایسے نقصان آتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اچھا ہم تباہ ہو گئے، لیکن اگر ہم اس سے اللہ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ایک نعمت ہی ہوتی ہے۔ اس لیے اس چیز کو ریلیٹ کرنا کہ آزمائش کیا ہوتی ہیں اور نعمتیں کیا ہوتی ہیں، وہ بھی ہمیں میسج مل جائے گا، کیونکہ بعض اوقات لوگوں پہ آزمائشیں آئی ہوتی ہیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے اللہ کہ شاید یہ بہت ہی کوئی اللہ ان کو پسند نہیں کر رہا، فیورز نہیں دے رہا ان کو، مجھے فیورز دے رہا ہے تو شاید میں پسندیدہ ہوں، اور یہی اس نے الفاظ استعمال کیے۔
تو بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا بولا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ کہف میں، اور کہاں گئی ہے، ہاں جی، وَاضْرِبْ لَهُمْ، یا رسول وسلم ان کو بتائیے، بیان کیجئے، ٹھیک ہے، بیان لفظ بھی نہیں آیا، وَاضْرِب آیا ہے۔ وَاضْرِب کا مطلب ہے ایسی چیز جس سے یہ ایک دم بیٹھے ہوئے تھے نا، ہٹ کرے ان کو کوئی چیز اور یہ چوکنے ہو جائیں، ایک فلو میں جا رہے تھے، ایک روٹین میں جا رہے تھے، اپنی جوانی میں جا رہے تھے، اپنی ہر چیز ان کی ہری ہری تھی، ہر چیز ان کو نارمل جا رہی تھی، تو ان کو ذرا جھٹکا دیں، ہاتھ سے پکڑ کے جھنجھوڑیں۔ وَاضْرِب کا مطلب یہی ہے، جہاں 3-4 جگہوں پہ سورہ کہف میں استعمال ہوا ہے کہ وَاضْرِب لَهُم، ان کو ذرا ہاتھ سے پکڑ کے جھنجھوڑیں۔ کن کو؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ لوگ جو وہ سردار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ اپنے یہ غریب غربا صحابہ کو ہٹائیں تاکہ ہم اپنی مجلسوں میں آ کے بیٹھیں اور ہم سیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ میسج دینے کے لیے کہ یا رسول وسلم ان کو بتاؤ یہ مثال سے کہ تمہاری جو شان و شوکت ہے نا، جن مجلسوں میں تم اپنی اٹینشن چاہ رہے ہو، جو چاہ رہے ہو کہ تمہیں ویلیو ملے، تمہیں وہ والی سینٹر آف اٹینشن ملے، اور جو نبی ہیں یا وہ لوگ جو اسپیکر ہیں یا جو لوگ یعنی کہ اس وقت آپ کے جو مجلس کو وہ کر رہے ہیں، کنڈکٹ کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف آپ کو ہی اٹینشن دیں، تو ان کی نفسیات کے لیے، اور اس کے علاوہ جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے وہ بھی پڑھتے پڑھتے اس کو لگ رہا ہو کہ واہ میرے اندر بڑا ایمان جاگ رہا ہے، میں بہت اچھا انسان بن گیا ہوں، میرے پاس تو بڑا ایمان کی طاقت آ گئی ہے، میرے پاس تو جتنا بھی میرے پاس مال ہے، جتنی بھی میرے پاس جو چیزیں ہیں وہ میں ان میں بڑا خوش ہوں، اللہ تعالیٰ نے بڑا مجھے فیورز دیے ہیں۔ تو وَاضْرِبْ لَهُمْ، ان کو ذرا ہاتھ پکڑ کے جھنجھوڑو، بیان کرو ان کے سامنے کس چیز کو، مثلاً ایک مثال بیان کرو، ٹھیک ہے، اور اس میں 2 تنوین آ رہے ہیں تو آپ کی گرامر، آپ اس میں آپ کی گرامر بہت امپروو ہوگی۔ اس میں گرامر میں یہ ہے کہ مثلاً تنوین آ رہی ہے، ایک مثال بیان کرو، رجلینی، 2 آدمیوں کی، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، جعلنا، ہم نے بنایا، لأحدہما، ان میں سے ایک کو، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، جنتینی، 2 باغ والا، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہاں پہ پریکٹس بھی، جب آپ جمعے کے دن پڑھ رہے ہوں آپ اپنی اس میں گرامر بھی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بیان کرو ایک مثال، دو شخص کی، 2 لوگوں کی، 2 آدمیوں کی، جعلنا، ہم نے اس کو دیا، لأحدہما، ان میں سے کس ایک کو، ٹھیک ہے، دونوں کو نہیں، ایک کو کیا دیا، جنتینی، 2 باغ دیے، من عناب، انگوروں کے، وحففناہما، اور بنایا ہم نے اس میں، بنخلیوں، یعنی کہ اس کو ڈیکوریٹ کیا ہم نے کھجور کے درخت سے، وجعلنا بینہما زرعا، اور ہم نے ان کے درمیان جو ہے وہ کاشت کی زمین رکھی، کلٹیویٹ ہوتے تھا، ان کی جو باغ تھا وہ پورا کا پورا جو تھا وہ فصلیں ہی اگا رہا تھا، پورا کا پورا باغ۔ کلتا الجنتین آتت اکولہا، تو کیا ہوا پھر ان باغوں کے اندر ہم نے کیا کیا، ان دونوں باغوں کے اندر ہم نے خوب پھولے پھلے بار آور ہونے میں، یعنی کہ کلتا الجنتی، ہم نے بنائے ان کے دونوں باغ کو، آتت، وہ دیتے تھے، اکولہا، اپنا پھل، اتنا زبردست گروتھ تھی ان کی، اتنی زبردست ایگریکلچر جو تھا اس کا چل رہا تھا، زراعت اتنی زبردست اس کی ہوتی تھی، وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، کہ کوئی بھی کمی نہیں رہتی تھی، کوئی بھی ایک پھل پودا، ایک بھی چیز جو تھی نا وہ کمی نہیں کر رہی تھی، تظلیم یعنی کہ ظلم نہیں کر رہی تھی، نہ کوئی چیز زیادہ بڑھ رہی تھی کہ بری لگے، نہ کوئی کمی ہو رہی تھی، ایوری تھنگ واز پرفیکٹ ان دیٹ گارڈن۔ وفجرنا، اور ہم نے پھاڑ دیا، خلالہما، ان دونوں باغوں کے درمیان، 2 باغ تھے اس کے، اور دونوں باغوں کے درمیان کیا تھا، نہر، اور نہر تھی، نہر والی زمین تھی، نہری زمین ہوتی ہے نا آپ پاشی جہاں پہ کی جا رہی ہوتی ہے، سب سے زیادہ ویلیو ہوتی ہے ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک باغ کا ذکر کر رہے ہیں جو اپنے بوم پہ تھا، جس میں ہر چیز بہت زبردست گرو ہو رہی تھی، اور جس کی بیوٹی جو تھی وہ انگور کے درخت تھے اور کھجور کے درخت تھے، اور نہ صرف یہ کہ جو کھجور کے درخت ہوتے ہیں، پام ٹریز جو ہوتے ہیں وہ ہائٹ پر ہوتے ہیں، بہت ٹال ہوتے ہیں، اور جو گریپس لیوز ہوتے ہیں وہ جو ہے نا کسی چھت پہ ٹنگے ہوئے ہوتے ہیں، کسی دیوار کے ساتھ ٹنگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے یہ دونوں تو بیوٹی تھی کہ ایک دیوار کے ساتھ لگی ہوئی بیوٹی تھی، ایک ٹال ہائٹ پہ تھی، اور ان کے درمیان جو گیپس تھے نا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہم نے فل کر کے رکھے ہوئے تھے۔ تو کیا ہوا پھر، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، تو جب ایک وقت ایسا آیا کہ ہر چیز جو تھی نا وہ موسم اتنا زبردست تھا کہ ہر چیز پھل اگا رہی تھی اپنے، ایسا نہیں ہے کہ وہ سیزن نہیں تھا یا پھل میں کوئی خرابی آ گئی تھی، ایسا وہ تھا، سچویشن تھی، ایسا معاملہ تھا کہ سیزن میں
ایسا سیزن تھا جس میں ہر چیز اس کی بلوم کر رہی تھی، باغ میں ہر چیز گرو کر رہی تھی، ٹھیک ہے. فقال لصاحبہ، تو اس نے اپنے ساتھی سے بولا جو دوسرا ساتھی تھا، رجلین میں سے جو دوسرا رجل تھا، وہو یحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، جس سے وہ کمیونیکیٹ کر رہا تھا، بات کر رہا تھا، ڈائلاگ کر رہا تھا کہ میں نے اس نے اس کو بولا کہ میں جو ہوں کثرت میں ہوں، کس چیز میں؟ تم سے زیادہ، من کا تم سے زیادہ کس چیز میں؟ مال میں، وعزو نفرا، اور کسی بھی چیز کی نفری میں. نفری کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی چیز کی تعداد ہونا، لوگوں کی تعداد ہونا، اولاد کی تعداد ہونا، پیسوں کی تعداد ہونا. کسی بھی چیز کی نفری جو ہوتی ہے وہ اس کی یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ نہ صرف اپنے اوپر مال خرچ کر سکتے ہیں بلکہ آپ نے اتنے زیادہ اپنے وہ رکھے ہوئے ہیں، اٹینڈنس رکھے ہوئے ہیں، سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے کہ آپ ان کو بھی کھلا پلا رہے ہیں. تو یہ آپ کی ایک پروٹوکول شو کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے یہ اسے ڈائلاگ کیا. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ اس کی جنت میں گیا. وَهُوَ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ، اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہوا. قَالَ، اس نے کہا، مَا أَظُنُّ، میں نہیں سمجھتا، أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، یہ کبھی خراب ہوگا، یہ کبھی اجڑے گا باغ. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں قائم ہوگی قیامت. وَلَئِن رُدِدتُّ، لیکن اگر قائم ہو گئی اور میں چلا گیا اپنے رب کی طرف، اِلیٰ ربی، اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ، میں نہیں پاؤں گا، خیرن، بہتری، منہا منقلبہ، اس جیسی. یعنی کہ میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ میں وہاں جاؤں گا تو میں ایسی چیزیں نہ پاؤں، میں پاؤں گا یہ سیم چیزیں میں وہاں پاؤں گا، کیونکہ مجھے یہاں پہ یہ چیزیں مل گئی ہیں تو مجھے وہاں بھی مل جائیں گی. قول لہ صاحبہ، تو دوسرا بندہ جو اس کی بات سن رہا تھا اس نے کہا، وہو یحاورہ، وہ سے بات چیت جو چل رہی تھی، اکفرتا، اس نے کہا کہ تم کفر کر رہے ہو، بالذی، اس شخص، اس ذات کے ساتھ، خلقک، جس نے تمہاری تخلیق کی، من ترابن، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر تمہیں اس نے انسان بنا دیا. تو اس شخص نے اس آدمی کو ریئلائز جو کروایا، نیچر سے، سائنس سے ریئلائز کرایا، ٹھیک ہے. لیکنہ اللہ ربی، لیکن میرا رب وہ ہے جو میرا رب جو ہے وہ کون سا رب ہے کہ جو اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. ولولا اذ دخلت جنتک، تو تم اپنے باغ میں جب داخل ہو رہے تھے، یہ دوسرا ہی شخص اس سے بات کر رہا ہے ابھی، تو اس نے کہا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے، قلتا، تو کیوں نہیں تم نے کہا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ چاہے، لا قوت الا باللہ، کوئی قدرت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے سوا. ان ترانی انا اقل، ان اگر ترانی تم دیکھتے ہو، انا مجھے، اقل کہ میں قلت میں ہوں، قلیل ہوں، کم ہے میرے پاس کیا چیز، مال اور ولدہ، اولاد. تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں مال میں کم ہوں اور میرے پاس اولاد بھی کم ہے، تو تم نے کیوں نہیں ماشاء اللہ بولا؟ میں ہو سکتا نظر لگا دیتا، یا تم مجھ سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے کہ اس کے پاس کم ہے میرے پاس زیادہ ہے، تو تم اللہ پہ، کیونکہ اللہ نے ڈویژن دی ہے، اللہ نے یہ چیزیں ڈسٹریبیوٹ کی ہیں، تو تم نے اللہ پہ کیوں نہیں اس چیز کو ریلیٹ کیا؟ فعسا، تو امید ہے کس چیز کی؟ ربی، کہ میرا رب، ان یؤتینی، دے گا مجھے، خیرن، بہتر، من جنتی کا، تمہاری جنت سے زیادہ بہتر، ویرسلا، اور بھیج سکتا ہے، علیہا، تمہاری جنت میں، حسبانن، ایسا حساب کتاب، ایسا معاملہ کرے، ایسا کوئی حساب کتاب، ایسی کوئی سسٹم چلائے کہ کیا ہوا، من السمائی، آسمان سے، فتصبح، تو وہ ہو جائے، سعیدن، زلقا، میدان بن جائے تمہاری زمین، او یصبح، اور ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، ماؤہا، اس کا پانی، تمہاری جنت کا، کیونکہ تمہاری جنت کی جو خوبصورتی ہے، جو اس کا پلس پوائنٹ ہے، وہ پانی ہے، جو پانی کا تم لوگ آبپاشی کا جو تمہارا سسٹم ہے، تمہارا اتنا اچھا سسٹم بنا ہوا ہے باغ کا، تو ہو سکتا ہے کہ یہی پانی کا جو سسٹم ہے، غورن، اتنا ذرا ڈیپ ہے، وہ اتنی ڈیپ میں چلا جائے یا وہ پھٹ جائے، فلن تستطیع لہ طلبا، کہ تم اس کو کنٹرول ہی نہ کر سکو، تم اس کو نکال ہی نہ سکو، میں پانی زمین میں اتنا اتر جائے کہ تم اس کو نکال ہی نہ سکو، تمہارے بس سے باہر ہو جائے. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، تو ایسا ہی ہوا کہ اس کا سارا جو ثمر تھا، فَأَصْبَحَ، ہو گیا، يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، یعنی کہ اس کا سب بالکل ایز اٹ از ایسے ہی ہوا جو اس کے دوسرے ساتھی نے بتایا تھا. اور اس نے جو اس کے سامنے ایک امیجنیشن رکھی تھی کہ یہ ہو سکتا ہے، اس چیز کو بھی کنسیڈر کرو، تو بالکل ایسے ہی ہوا. یقلب کفیہ، تو اس جو پہلا والا آدمی تھا جنت والا، باغ والا، اس نے اپنے کیا کیا، دونوں ہاتھ ملتا رہ گیا. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسے شخص کی مثال ہے جو اپنے ہاتھ ملتا رہ جائے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، بے بسی کی علامت ہے. ما انفقا، کس چیز پہ اس نے ہاتھ ملے، کہ جو اس نے انویسٹمنٹ کی تھی، انفقا کیا تھا، انفاق کیا تھا، فیہا، اس باغ میں، وہی خاویتن، اور وہ کیا تھا، باغ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ، وہ گری پڑی تھی، علی عروشہا، اپنے جو اس کی جو پودے تھے، درخت تھے، وہ سب گرے پڑے تھے نیچے. وَيَقُولُ، اور وہ کہہ رہا تھا، یا لیتنی، کہ افسوس مجھ پر، لم اشرک، نہ میں شرک کرتا، بربی، اپنے رب کے ساتھ، احدہ، کسی ایک کو بھی شریک نہ ٹھہراتا.
چلو ایک کام کر لو اس سے کیا ہوتا ہے، دوسرا کام کر لو اس سے کیا ہوتا ہے، ہم کوئی شرک بڑا تو نہیں کر رہے. تو وہ کہہ رہا ہے لم اشرک بربی احد، کوئی ایک بھی چیز میں شرک میں نہ ڈالتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا. تو پھر کیا ہوا کہ نہ ہوا ایسا کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی اس کی جو نفری تھی نا، جس نفری پہ اس کو غرور تھا، کوئی جس جتھے پہ اس کو غرور تھا، وہ اس کے پاس آیا مدد کے لیے. نہ ہی اس کی کوئی آفت کے ساتھ وہ خود اپنی آفت کو ڈیفینڈ کر سکا، سیف کر سکا، جو اس پہ آفت آئی اس کے لیے وہ بچ سکا. باغ والوں کا جو یہ واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جن کو مجلس میں بیٹھ کر نمایاں ہونے کا شوق ہو رہا ہے نا، ان کو بتاؤ کہ تم ان لوگوں پہ فخر جتا رہے ہو. کن لوگوں پہ فخر جتا رہے ہو؟ یہ جو صحابہ ہیں، یہ جو دنیاوی طور پہ ذرا مال دولت میں کم ہیں، ان کے پاس وہ والی پاور نہیں ہے، پاور میں ویک ہیں ذرا، تم ان پہ حاوی ہو جاتے ہو. تو وہ ایمان تو لے آئے ہیں لیکن ان کی ایمان کی ویلیو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے. تو تم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو یہ بتاؤ، اور اس کے لیے ہم انڈائریکٹلی ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی یہ چیز سمجھ کے رکھو کہ کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اس کی جو وہ نعمت جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے کسی دوسرے پہ فخر جتانا کہیں کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. تو سرداروں کو یہ بتاؤ کہ ان کے پاس بڑا مال ہے، ان کی عزت ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو اپنی مجلسوں میں بڑے ہیرو بنے پھرتے ہیں، ہم تو اپنی مجلسوں میں بہت رونق ہوتی ہے، ہماری مجلسوں میں ہم تو کانسرٹ بھی بلا کے رکھتے ہیں، تو ہم جو ہیں وہ ہمارے پاس تو بڑے انفلوئنسرز آتے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، ملین اور ٹریلین سبسکرائبر والے لوگ آتے ہیں، ہم ایسی ایسی شادیاں کرتے ہیں، ایسی ایسی مجلسیں ہماری ہوتی ہیں کہ ہم وہاں پہ بڑے سینٹر آف اٹینشن ہوتے ہیں. ایک ایک اسپیکر آ کے ہمارے بارے میں تعریف کر کے جاتا ہے، ہمارے بارے میں ڈسکس کر کے جاتا ہے، کیونکہ ہم نے ان کو بلایا ہوتا ہے، پیسے دیے ہوتے ہیں، یا ہم نے ان پہ ان کو بتایا ہوتا ہے کہ بھائی ہم کوئی چیز ہے. تو ان کو بتا دو کہ اصل میں جو تمہاری مجلسیں ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب نہیں ہیں. یہ جو مال و دولت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کمی اور بیشی والا انسان جس کے پاس مال ہے اس کی کمی اور بیشی کی جو ویلیو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کس بنا پہ اللہ تعالیٰ وہ تقسیم کرتے ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. تو قرآن پاک کا جو یہ ایک سسٹم ہے نا کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا، ان کو مثال سے بتاؤ. ان کو ویسے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ان کو ویسے تو کوئی معاملہ سمجھ نہیں آ رہا، نہ یہ صبح شام مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ موت آنی ہے، نہ یہ سورج نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی غروب ہونا ہوتا ہے، چاند کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ایک دم صبح آتے سورج آ کے اس پہ حاوی ہو جاتا ہے. وہ کسی بھی چیز سے سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، تو چلو ان کو مثال ہی بتا دو، مثال دو شخص کی بتا دو، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو جنتینی آیا ہے، تو جنتینی کا مطلب ہے دو باغ. سورہ الرحمن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں جنتی کو کیا دوں گا، دو باغ. تو دو باغ جو ہیں وہ ایک مثال ہوتی ہے کہ صرف ایک ہی نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا. کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا کہ اچھا آپ کے پاس کیا ہے، میرے پاس ایک گاڑی ہے، آپ کے پاس میرے پاس تو ایک سے زیادہ گاڑی ہیں، تو ایک دم آپ کے ذہن میں آپ ایک دم امپریس ہو جاتے ہیں کہ اچھا ایک سے زیادہ گھر ہیں، ایک سے زیادہ گاڑی ہیں. آپ کی کتنی اولاد ہے؟ میرا ایک بیٹا ہے. آپ کے پاس میرے ایک سے زیادہ بیٹے ہیں، ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں، ایک سے زیادہ یہ ڈگریز ہے میرے پاس. تو ایک دم انفلوئنس انسان جو ہے نا وہ اس سے امپریس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس شخص کا جو ایک پرسنالٹی جو باغ والے کی تھی وہ کیا تھی کہ اس کے پاس ایک باغ نہیں تھا بلکہ اس کے پاس دو باغ تھے. اور وہ دونوں باغ کیا تھے؟ وہ دونوں باغ جو تھے وہ نہ صرف یہ کہ اس کے تھے گریپ ٹریز تھے، اور گریپ جو تھے، جو انگور کے جو باغ ہوتے ہیں عربوں میں ان کی بہت ویلیو ہوتی ہے، سب سے زیادہ ویلیویبل جو باغات ہوتے ہیں وہ انگوروں کے باغات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے مینشن کی ہے. اور اس کے علاوہ نہ صرف یہ کہ وہ انگوروں کے باغ تھے بلکہ اس کی جو ہم نے ان کی جو باؤنڈریز بنائی ہوئی تھی اس باغ کی، وہ کس سے بنائی ہوئی تھی؟ پام ٹریز سے بنائی ہوئی تھی. اور پام ٹریز جو ہوتے ہیں وہ بھی کسی بھی جگہ پہ آپ لگا دیں تو اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ صرف یہ کہ وہ ویلیو میں زیادہ تھے بلکہ بیوٹیفل بھی بہت تھا باغ اس کا. اور پھر کیا ہوا اس کے باغ میں کہ اس کے جو یعنی کہ اہل عرب کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بہترین باغ جو تھے وہ انگوروں کے تھے. تو یہ سوچ لو کہ وہ کتنی زیادہ یعنی کہ کتنا ہائٹ پہ اس کی نعمتیں اس کے اللہ تعالیٰ نے دی ہوں گی کہ اس کی خوبصورتی بھی ہے، اس میں بھی نخل بھی ہو رہا ہے، نہ صرف باؤنڈری پیاری ہے بلکہ بیوٹیفل بھی ہے. پھر اس میں بینہما زرع بھی ہے، یعنی کہ جو گیپس آئے ہوئے ہیں اس باغ میں پام ٹریز اور گریپ وائنز اور گریپ لیوز کے ساتھ جو گیپ آیا ہوا ہے
اس کی بھی جو اس کو فل جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے وہ کس چیز سے کیا ہوا ہے؟ ڈفرینٹ گروتھ دی ہوئی ہے، ڈفرینٹ پلانٹس لگائے ہوئے ہیں، کوئی پھول اگا رہا ہے، کوئی ڈفرینٹ پھل اگا رہا ہے. مطلب کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں اچھا یہ تو یہاں پہ یہ کر لیتے، یہاں پہ یہ کر لیتے. پرفیکٹ باغ کا امیج اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں. ایور گرین، بس کچھ نہ کچھ اگتا ہی رہتا ہے وہاں پہ، ہر سیزن کی اس میں وہاں پہ جو ہے نا وہ گروتھ ہو رہی ہے، ہر چیز کی جو ہے نا وہاں پہ کوئی نہ کوئی اس میں خوبصورتی کے لیے چیز ہے جو آپ گزرے آپ کے اچھا یہاں پہ یہ ہے، یہاں پہ یہ بھی لگا ہوا ہے، یہاں پہ یہ بھی لگا ہوا ہے. تو یہ والی جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بینہما زرع بھی ہم نے اس کو کیا ہوا تھا. تو ایک اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بتا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو اسٹائل ہے وہ کیا ہے کہ جعلنا، ہم نے بنایا، حففناہما، ہم نے اس کو دیا، ہم نے یہ چیزیں کی. تو اللہ تعالیٰ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں میں نے ہی اس کو دی، لیکن اس کا معاملہ کیا تھا کہ اس نے کیا کہا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ. اب نہری زمین تھی اس کی، نہری زمین میں اور کاشت چل رہی ہے، خوبصورت باغ ہے. اس نے اپنے ساتھ جو اس کا ایک دوست تھا یا اس کا کوئی بھائی ہوگا یا اس کا کوئی ایک کوئی نون پرسن ہوگا، اس کے ساتھ وہ کیا کر رہا تھا؟ باتیں کر رہا تھا. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ. اب وہ جو بھی یہ یعنی کہ کان لہو ثمر کا جو مطلب ہے اس میں جو آپ اس کی سٹیٹمنٹ کو اندازہ لگائیں کہ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے کہ جب یہ سب چیزیں اس وقت پیک پر تھیں، یعنی کہ ہر چیز جو تھی وہ کا سیزن تھا. تو اس وقت انسان جو ہے وہ کتنا پھولا نہ سما رہا ہو کہ جب ہر چیز یعنی کہ کھجور بھی درخت دے رہا ہے، پھل دے رہا ہے، اور انگور کے باغ بھی جو ہے انگور بھی لدا پھدا پھل ہوا ہوا ہے، جو باقی بھی جو اندر نہریں بھی ہیں وہ بھی پوری کی پوری جو ہے نا پانی دے رہی ہیں سب چیزوں کو. ایوری تھنگ از پرفیکٹ. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ. پروفٹ پہ پروفٹ. سمر جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کا پروفٹ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا بھائی تمہیں بڑا اچھا سمر ملا اس چیز کا. تو اللہ تعالیٰ وہی لفظ یوز کر رہے ہیں کہ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ. تو اس کے لیے پروفٹ ہی پروفٹ تھا اس زمانے میں جب یہ بات ہو رہی ہے، جب اللہ تعالیٰ یہ مثال دے رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس عین جوانی ہو، جب تمہارے پاس عین پیسہ ہو، جب تمہارے پاس عین علم ہو، پیک پر ہو، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ. پروفٹ مل رہا ہو ہر چیز کا، اور کچھ نظر نہ آ رہا ہو کہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، لگ ہی نہیں رہا ہو کہ بھی میں نے تو بڑا زبردست کام کیا ہے. تو اس وقت کیا ہوا؟ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ. تو اس نے کہا اپنے صاحب سے، یعنی کہ اپنے ساتھ والے کمپینین سے، دوست سے، جس سے بھی وہ کیا کر رہا تھا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ. ڈائلاگ کر رہا تھا، اس کو اپنے باغ میں سیر کرانے لے گیا. چلو آؤ میں تمہیں اپنا فارم ہاؤس دکھاتا ہوں، آؤ میں تمہیں اپنا لان دکھاتا ہوں، آؤ میں تمہیں اپنی فیکٹری دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے، بالکل اس چیز کو ایسے امیجن کریں. وہ اس کو اپنے پیک پہ اس پہ لے گیا. یہ ابھی اسپرنگ آیا ہوا ہے، اور اسپرنگ میں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ فلاورز ڈے ہو رہا ہے، اور ہر کوئی اپنے گھر کے فلاورز جو ہیں وہ ایگزیبیشن لگائی ہوئی ہے. ہر کسی نے اپنے گھر کے باہر ایگزیبیشن جو ہے وہ فلاورز کا لگا کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ اسپرنگ سیزن ہے اور پھول جو ہیں وہ رنگ برنگے آ رہے ہیں. تو اس پہ ایوارڈ مل رہا ہے لوگوں کو کہ بیسٹ ہاؤس اینڈ بیسٹ لون، بیسٹ فارم آف دا ایئر. تو یہ والی کانسیپٹ جو ہے اللہ تعالیٰ اس زمانے میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ پیک پہ اپنے ساتھی کو اپنے ساتھ لے گیا راؤنڈ لگانے کے لیے. آؤ میں تمہیں ذرا دکھا کے لاؤں کیا ہے میرے پاس. اور کہا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا. دیکھو میرا باغ تو دیکھو، تم سے زیادہ نہیں لگ رہا یہ؟ کس چیز میں؟ مال میں. جو اس کا پھل پھول دیکھ رہے ہو یہ تم سے زیادہ ہیں، تمہارے پاس ہے ہی کیا. واعزو، اور میرے پاس جو عزت دی ہے مجھے اس مال کی وجہ سے، کس چیز ہے؟ نفرا، نفری میں. نفری کا مطلب ہے کہ ہر چیز کا پروٹوکول ہے میرے پاس. مالی بھی میں نے بہت اچھے رکھے ہوئے ہوں گے، اس کے لیے میں نے جو سسٹم رکھا ہوا ہوگا باغ کے لیے وہ بھی میں نے بڑا اچھا رکھا ہوا ہوگا، باڈی گارڈز بھی ہوں گے، گاڑیاں بھی ہوں گی، اولاد بھی ہوگی. نفرا کا مطلب ہے کہ ہر چیز کی نفری تھی. نفری جو ہوتی ہے نا وہ انسان کا اسٹیٹس سمبل ہوتی ہے. اگر کسی کے پاس مال ہے نا تو لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، بینک میں رکھا ہوا ہے، کہیں اور رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے پاس جو یہ کیا ہوتی ہیں وہ ڈالا کھڑی ہوئی ہو، ڈالا میں پولیس بیٹھی ہوئی ہو، سیکورٹی بیٹھی ہوئی ہو، یا گارڈ بیٹھے ہوئے ہوں، یا کتے رکھے ہوئے ہوں، اور ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہوئی ہوں، گولڈ پہنا ہوا، تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی یہ مالدار شخص ہے. آپ کے سامنے کوئی شخص گزرے گا آپ کو پتہ نہیں چلے گا مالدار ہے، لیکن اس کے ساتھ نفری گزرے گی نا کسی بھی چیز کی، اسے پتہ چلے گا ہاں یہ نفری ہے اس کی. تو اس نے نہ صرف اپنے مال پہ گھمنڈ کیا بلکہ اس نے کہا کہ نفرا بھی ہے میرے پاس. نفرا، میرے پاس کسی بھی چیز کی، چیزوں کا پلینٹی آف اینی تھنگ ہونا بھی جو ہے نا وہ بھی تکبر کا باعث ہے. میرے پاس جو بھی چیز ہے میں اس پہ بہت اترا رہا ہوں. میری اولاد بھی زیادہ ہے تو نفرا ہے، میرے پاس پلاٹ بھی ہیں تو بہت زیادہ ہیں، نفرا. کسی بھی چیز کی گنتی کروانا نفرا. یہ ورڈ کو انڈرلائن کریں، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے. تو اس نے کہا کہ میرے پاس نہ صرف مال ہے بلکہ نفرا ہے. ودخل جنتہ، اور اس نے وہ داخل ہو رہا تھا اپنی جنت میں. آپ یہ لفظ اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے اس نے اللہ تعالیٰ نے لفظ یوز کیا نا جنت. اس نے جنت ہی بنا لی تھی اس جگہ کو، اور جنت ہی بولتا تھا وہ اس جگہ کو. اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسے جنت بھی جانا ہے. اس نے اپنے گھر کو جنت بنا لیا تھا، اپنے اسکول کو، کالج کو جنت بنا لیا تھا.
اپنے روم کو جنت بنا لیا تھا، اپنے فون کو جنت بنا لیا تھا. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اپنی جنت جو اس نے بنا لی تھی نا اس میں وہ داخل ہو رہا تھا. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ ظلم کرنے والا ہے اپنے ہی اوپر. اس کو باتیں تو سنا رہا ہے کہ میرے پاس یہ زیادہ ہے وہ زیادہ ہے تمہارے پاس ہے ہی کیا، لیکن وہ اپنے اوپر بظاہر تو وہ اس کو سنا رہا ہے لیکن وہ ظلم کس پہ کر رہا تھا؟ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا. قَالَ ما اظن، تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے لگتا ان تبیدہ کہ یہ چینج ہوگا ہی ابدا. تم دیکھ تو رہے ہو کتنی پھل پھول، کیا زبردست پروڈکٹ نکلی ہے، کیا زبردست پروفٹ مجھے ملنے والے. تم مجھے کیا نصیحتیں کرتے رہتے ہو کہ آخرت آنے والی ہے، یا مجھے اللہ سے ڈراتے رہتے ہو، یا کچھ کہتے رہتے ہو. تمہیں لگ رہا ہے کہ مجھے تم کہتے ہو کہ نقصان ہو جائے گا، اللہ سے ڈرا کرو. کس چیز پہ اللہ سے ڈروں میں؟ کسی بھی نصیحت پہ تم مجھے کیا ریزن دے رہے ہو؟ میرے پاس تم یہ دیکھ نہیں رہے ہو ایوری تھنگ از فائن فار می. میری صحت بھی بڑی اچھی ہے، میں علم بھی حاصل کر رہا ہوں، ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہیں، سب عزت بھی دے رہے ہیں، ہر جگہ میں ہیرو اور ہیروئن بھی بنی ہوئی ہوں، سینٹر آف اٹینشن بھی بنی ہوئی ہوں. کوئی ادھر بھی گئی تو اچھی، ادھر بھی گئے تو اچھے، سب کچھ اچھا ہے. آگے کے فیوچر پلانز بھی بہت اچھے بنائے ہوئے ہیں، تھوڑا بہت نماز روزہ بھی کر لیا. کس چیز سے مجھے ڈرا رہے ہو؟ انت بیدہ حاضی یا بدا، یہ کبھی چینج ہوگا؟ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ پاکستان میں بم گر جائے گا؟ یہ تو صرف فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے. کبھی ایسا بھی ہوگا کہ یہاں پہ کوئی اٹیک کر دے گا دشمن ہم پہ؟ سب آتے ہی ہیں، یہ سب اتنا رومرز چلتی رہتی ہیں. یہ تم لوگ نا زیادہ پھیلا دیتے ہو، ڈرا دیتے ہو تم لوگ. ان تبید ہذہ ابدا، یہ کبھی چینج نہیں ہوگا. اور اس سے پہلے اس نے کیا بولا؟ ما اظن، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ خیال ہے، ان مائی اوپینین. یہ جو ایک ورڈ ہے نا کہ میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی کسی کی ذکر ہے ہی نہیں، کسی اللہ کا ذکر ہے ہی نہیں، اپنی اوپینین کا ذکر ہو رہا ہے. ان مائی اوپینین ایسا کبھی نہیں ہوگا. وما اظن، اور یہ بھی میری اوپینین ہے. ایک تو یہ کہ یہی اوپینین ہے میری، تو میں تو اس سے بھی بڑا شور ہوں کہ ایسا چینج ہونے ہی والا نہیں ہے. اور پھر ایسا ہے کہ تم اگر جو مجھے بتا رہے ہو، مجھے آفٹر افیکٹس یا مجھے آخرت کے بارے میں ڈرا رہے ہو، تو بھی اس کے بارے میں میرے پاس اوپینین ہے. ایسا نہیں ہے میں نے آخرت کی تیاری نہیں کی ہوئی، میں بہت ویل ریڈینس ہے میرے پاس. میں کیا ریڈینس ہے میرے پاس کہ میں وہ بھی میرے پاس اوپینین ہے. وہ کیا ہے کہ الساعۃ قائمہ، کہ ویسے تو قیامت آئے گی ہی نہیں. مجھے نہیں لگتا آئے گی قیامت. کیوں آئے گی جب سب کچھ میرا یہاں پہ اچھا ہو رہا ہے، سب چیزیں بڑی میری یہاں پہ پرفیکٹ جا رہی ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں مجھے ہو رہا، تو میں وہاں کی تیاری کیوں کروں؟ چلو پھر بھی قیامت آ ہی جاتی ہے، ویسے تو نہیں آئے گی ان مائی اوپینین، لیکن ان مائی اوپینین اگر قیامت آ جاتی ہے، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر مجھے لوٹایا جاتا ہے میرے رب کے پاس جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا ہوگا؟ لَأَجِدَنَّ، تو میں وہاں بھی کیا پاؤں گا؟ خَيْرًا، اس سے بھی بہتر، مِنْهَا مُنْقَلَبًا، اس سے بھی بہتر مجھے چیزیں ملیں گی. تو تمہارے رب اتنا ہی پکڑنے والا ہے تو آ کے پکڑتا کیوں نہیں ہے مجھے؟ جو تم ہر وقت چلتے پھرتے صبح شام مجھے وارن کرتے رہتے ہو، پوسٹ ڈالتے رہتے ہو، میسیجز کرتے رہتے ہو، فارورڈ میسیجز کرتے رہتے ہو، ڈراتے رہتے ہو، نبی وسلم کی جو ہے نا وہ حدیثیں بتاتے رہتے ہو، تو پکڑتا کیوں نہیں ہے تمہارا اللہ؟ وہ تو پکڑ لیتا ہے فوراً. اس نے تو اس قوم کو بھی عذاب دیا، اس کو بھی عذاب دیا، یہ بھی کر لیتا ہے، وہ بھی کر لیتا ہے، بے سکونی بھی دیتا ہے. مجھے تو کوئی بے سکونی نہیں ہے. تو کیا ہے؟ تو اگر مجھے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے دیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے میں کچھ نہ کچھ، مطلب میں فیورٹ ہی ہوں اس کا، کسی وجہ سے اس نے مجھے یہاں پہ لادا ہوا ہے نعمتوں سے، تو مجھے وہاں بھی دے دے گا. یہ میری اوپینین میں، میری اوپینین ہے یہ. تو اوپینین انسان کی تب بنتی ہے جب اس کے پاس کوئی نالج ہی نہیں ہوتا، اور نالج ہوتا ہے تو اپنے جیسے لوگوں میں وہ بیٹھتا ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. تو اگر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو پتہ چلے گا کہ تمہاری اوپینین کوئی اوپینین نہیں ہے، اللہ کی اوپینین ہے. اس پہ ڈسکشن ہوا کریں گی، اس کے کلسٹرز بنیں گے، ایک مائنڈ سیٹ بنے گا، سائیکالوجی بنے گی. آپ کی جو اوپینین ہے وہ آپ کس بیس پہ بنا رہے ہیں. تو وہ ما اظن جو ہے نا، یہ اصل میں روٹ کاز ہوتا ہے کسی بھی چیز کا. یا تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ اٹھ رہے ہو جو ایسی باغ والے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہم اب یہ ایسے بنا لو، تم ایسا کرو، ایک پلاٹ اور لے لو، اب بحریہ ٹاؤن میں لے لو تو اب فلاں ٹاؤن میں لے لو، وہاں پہ زیادہ پروفٹ ہے، وہاں پہ کم ہے، فلاں گاڑی لے لو. ان لوگوں میں بیٹھو گے تو وہ تو تمہیں دنیا ہی دکھائیں گے، موت کا ذکر تو ہوگا ہی نہیں. لیکن تم اگر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے جو بالغداۃ والعشی یریدون وجہ کرتے ہیں، تو وہ تو تمہیں ڈرائیں گے اللہ سے. تو بہرحال اوپینین اس کی بن گئی تھی. پھر کیا ہوا؟ قال له صاحبہ، اس کے ساتھ جو اس کا جس سے وہ باتیں کر رہا تھا، اس کا ساتھی، اس نے کیا کہا؟ وہ چپ رہا، امپریس رہا کہ بڑا آدمی ہے بھی، اس کا تو زبردست باغ ہے، بہت امپریس ہو رہا ہوں میں اس کی گاڑیوں سے، اس کے مال سے، اس کے گھر سے. تو میں کیا بولوں اس کے آگے؟ ایک تو مجھے اپنا باغ گھما رہا ہے، بلا بلا جنا ایک تو میں ہو جائے گی. تھوڑا سا رسپیکٹ کر لیتا ہوں، تھوڑا سا میں نے کرٹسی دکھا دیتا ہوں. کیا میں سے اب اس کو دین بتاؤں، اس کو کیا بتاؤں؟ خوش ہو رہا ہے اپنی نعمتیں دکھا کے، کتنا خوش ہو رہا ہے نا، یہ اسمائل کر رہا ہے. اور جو ہے نا اس کی میں بلا وجہ دل توڑ دوں، کرٹسی دکھاؤں میں اپنی.
تو اس سے کم والے مال والا جو شخص تھا اس نے اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں کی. اس نے کیا کہا کہ اکفرت بالذی، تو کفر کر رہا ہے اس شخص، اس ذات کے ساتھ، تم کفر کر رہے ہو، ناشکری کر رہے ہو. اب کفر جو ہے نا وہ ناشکری ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ کوئی اس نے اللہ تعالیٰ کی اس کا وحدانیت کا ذکر وہ نہیں کیا ہے. اب کفر کا یہاں پہ لفظ جو آیا وہ ناشکری سے ریلیٹ اس سے کہا ہے. تو عائشہ جو اس دن کویشچن کیا تھا نا شیطان کے معاملے میں، تو یہاں پہ عائشہ آپ کے بہت دفعہ یہ سوال آئے گا، بہت جگہ یہ آپ کو جواب ملے گا کہ کفر جو ہے وہ جو ناشکری ہے نا وہ کفر کے برابر ہے. تو شیطان ہم سے کفر نہیں بھی کروا رہا ہوتا نا تو ناشکری کروا کے کفر کروا رہا ہوتا ہے. تو بہرحال اس نے کیا کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، وہ اس سے بات کر رہا تھا، اکفرتا، کیا تم ناشکری کر رہے ہو بالذی، اس ذات کی، خلق کا، جس نے تمہیں تخلیق کیا، من تراب، مٹی سے. اب یہاں پہ جو کریکٹر ہمارے سامنے آ رہا ہے نا تو اس میں جو ذکر آ رہا ہے اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اب یہ دونوں لوگ جو آپس میں باتیں کر رہے تھے نا، یہ کوئی پلانڈ نہیں تھا. ایسے لوگ جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو باتوں باتوں میں ذکر ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے لفظ یوز کیا ہے کہ وَيُحَاوِرُهُ، یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. آپس میں باتیں کرتے کرتے ایک دم جو ہے نا کسی شخص کا تکبر ظاہر ہو جاتا ہے. ضروری نہیں ہوتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں اور میں اس لیے بیٹھوں یا آپ میرے ساتھ اس لیے بیٹھیں کہ تکبر جتایا جائے. بس آپ کا اگر تکبر ہمارے دلوں میں ہوتا ہے تو وہ باتوں باتوں میں ظاہر ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، باتوں باتوں میں اچانک باتوں کے دوران اس نے جتا دیا. اور کیا ہوا کہ جو دوسرا آدمی سن رہا تھا وہ غریب آدمی تھا تو وہ خاموش رہتا کہ امیر آدمی ہے، اس کے آگے کیا بولوں، ہے نا، میری اوقات ہی کیا ہے اس کے آگے بولنے کی. میں اتنا مروب ہو رہا ہوں اس کی باغ دیکھ کے، اس کا گھر دیکھ کے، اس کی نفری دیکھ کے، اس کے بچے دیکھ کے، مجھے اتنا میں امپریس ہو رہا ہوں. تو اتنی باتیں تو سنا دی اس نے مجھے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور میں جو ہوں نا میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. اس کی اتنی بڑی ویلیو ہے کہ اس کو اکثر امین کا مال ہوں وعز نفرہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو میں کیا اس سے وہ کروں، رکھ رکھاؤ میں خاموش ہی رہا. تو اب رکھ رکھاؤ میں اس نے خاموش رہا یا اسے رکھ رکھاؤ میں حق بات کو دبا دیا. ایک تو ہوتا ہے کہ ویسے کوئی بات نہیں کرنا، ایک ہوتا ہے حق بات بھی دبا دینا. تو ہاں میں ہاں ملائی اس نے. اس ڈائلاگ میں آپ یہ دیکھیں کہ اس نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی ہو یا کہا ہو کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو، ماشاء اللہ بہت زبردست آپ کا باغ لگ رہا ہے، بہت اچھی، اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے آپ کو، بہت امپریس ہو رہا ہوں میں، اللہ تعالیٰ اور دے آپ کو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایسے بولا اس نے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس نے کیا کہا کہ تم کفر کر رہے ہو، ناشکری کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی. مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے نیچا دکھا رہے ہو، مجھے چھوٹا کر رہے ہو، تم بہت تکبر کر رہے ہو، بلکہ اللہ سے ریلیٹ کیا اس کو، فوراً اللہ کی ذات پہ لے کر گیا ان کو کہ تم اس ذات کی ناشکری کر رہے ہو. کون ہے وہ ذات؟ اللہ. بھئی دیکھیں آپ بہت اللہ کا آپ تکبر کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کون ہے. اللہ تعالیٰ سے بھی انٹروڈیوس کرایا. اور کیسا انٹروڈکشن تھا؟ ہم تو کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کیا. بالکل ایگزیکٹ پرفیکٹ سائیکالوجی اس بندے کی بنائی ہے کہ نیچا، اس کو نیچا نہیں دکھایا اس شخص کو. آپ یہ دیکھیں کہ انسان ہمارے سامنے کوئی آیا ہمارے سے تکبر کرے نا، ہم نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے اس کو. تو تبلیغ جو ہے نا اس کو اس کا مال نیچا دکھانے کی نہیں کی اس نے. اور کیا کہا کہ ناشکری اور کفر کی تبلیغ کی اس کو، ناشکری کی تبلیغ کی اور تکبر کی تبلیغ کی اس کو. تم ایسے تھے، تمہاری اوقات ہی کیا تھی، میں نے تمہارے باپ دادا کو دیکھا، وہ تو پہلے مالی تھے، تم نے باغ بنا لیا تو کیا بات ہو گئی ایسی، تم نے ایسا گھر بنا لیا تو ایسی کیا بات ہو گئی. یا اپنی اوقات یاد رکھو، تم تھے کیا پہلے، تم مجھے اپنے آپ کو سمجھتے کیا جو مجھے چار باتیں سنانے کھڑے ہو گئے ہو، اور خود کیا تھے. وہ اس کو یاد دلائی، ضرور اوقات یاد دلائی، چپ بھی نہیں رہا، امپریس بھی نہیں ہوا بالکل بھی. اس نے اس کے ہاں میں ہاں نہیں ملائی، نہ اسے دبا، نہ اس نے حق بات سے اپنا ایمان جو ہے وہ ظاہر کیا، بلکہ اس نے کیا کہا کہ ایسی اوقات جو سب کی سیم ہوتی ہے، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. بنایا کیسے ہے یہ یاد کر لو. نہ تمہارا باپ دادا کیسے تھے، تم خود کیسے تھے، اور تمہاری اوقات کیا تھی، تم نے تعلیم حاصل نہیں کی، بس ایسے تمہارا چانس لگ گیا، گولڈن تمہارا کوئی لکی چارم تمہارا چل پڑا، کچھ نہیں ایسی بات بولی. یہ اتنا تبلیغ کا بہترین پوائنٹ ہے نا. ایک تو یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اچھا ہم تکبر نہ کریں، چلو ہم نے لیسن لے لیا. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے تبلیغ کرنی کیسے ہے. کسی بھی انفلوئنشل شخص سے جو آپ کو اپنے گھر میں وزٹ کروا رہا ہو، آپ کو ڈنر پہ بلایا ہوا ہو، لنچ پہ بلایا ہوا ہو، فیورز دیتا ہو آپ کو، مطلب ایک شخص آپ کو اپنا گھر دکھا رہا ہے، باغ دکھا رہا ہے، آف کورس اس سے آپ کے ساتھ اچھے ٹرمز ہی ہوں گے نا، دشمنوں کو تو کوئی نہیں دکھا رہا ہوتا. تو آپ کا جو تبلیغ کا جو سٹائل ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ اتنی بیوٹیفلی اس کو بیان کر رہے ہیں کہ
ایسی چیز سے اس کو اویئر کیا، ایسی چیز سے اس کو وضرب کیا، ایسی چیز سے اس کو ہٹ کیا کہ دیکھو جو اوقات سب کی ہے سیم، میرے امی ابو اور تمہارے امی ابو نہیں، بلکہ مرد اور عورت سیم، نہ صرف مرد نہ صرف عورت، ہر کسی کی جو اوریجن ہے، کہاں سے وہ پیدا ہوا، کس چیز سے وہ پیدا ہوا، وہ دیکھو اصل میں کیا تھے تم، اور کیا تھے کہ تم نہ تو غریب تھے نہ چور تھے، بلکہ کیا تھے کہ تم ایک مٹی سے بنی ہوئی چیز تھے۔ مٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم ہاتھوں میں بھی نہیں لگاتے ہیں اس کو، ہاتھوں میں لگ جائے تو ہاتھ دھونے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم اس کو کوئی ویلیو ہی نہیں دیتے مٹی کو۔ مٹی سے تم بنے ہوئے ہو، پورا باغ تمہارا مٹی سے، سوئل جو ہے اس سے ریلیٹ کیا کہ تم دیکھو تم یہ مٹی سے اتنی بڑی تم نے چیز بنا لی، تمہاری کتنی اس میں انرجی لگی ہے، تمہارے کتنے لوگوں کو تم نے لگا کے رکھا ہے، لیکن اس ذات نے تمہیں کس چیز سے بنایا؟ مٹی سے، اور نہ صرف مٹی سے بنایا ہے بلکہ اس مٹی کو بنانے کے بعد نطفے سے بنایا ہے، وہ بھی اس سے گھٹیا چیز کہ وہ بھی جو ہے نا گھن آئے اس کو، اور اس کو انسان کوئی کنسیڈر ہی نہ کرے اس کو، وہ اگر کسی مطلب اس کی بھی ویلیو کیا ہے کہ اس کے بعد آپ کو ہاتھ میں لینا تو دور کی بات ہے کہ اس پاکی ناپاکی کا ہی خطرہ رہتا ہے، اتنی گھٹیا چیز، اتنی کم تر چیز، یہ اوقات ہے انسان کی کہ مٹی سے پھر جو اصل پروسیجر شروع ہوا وہ یہ پروسیجر شروع ہوا، اور پھر ثم سوا کا رجلا، اتنی گندی چیز سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہاں کھڑا کر دی ہے، تو مجھے سنا رہے ہو کہ میں کچھ نہیں بن سکتا ہوں؟ یہ جو تبلیغ کا کام ہے نا کہ انسان کو اللہ سے ریلیٹ کرنا، اس کی اوریجن سے ریلیٹ کرنا، کہ وہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ اچھا میرے امی تو ایسی نہیں تھی، میرے ابو تو ایسے نہیں تھے، میں تو خود ایسا نہیں تھا، تمہارا ایمان کیا میرا ایمان کیا، تم تو پہلے ایسے تھے، تم تو پہلے ویسے تھے، بلکہ ایسی چیز کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ ہاں واقعی میری اوقات ہی کیا تھی، میں بنا کیسے تھا، میری تخلیق کیسے ہوئی تھی، کتنی گندی چیز سے میں بنا ہوا ہوں، مٹی سے بنا ہوا ہوں میں، نہ صرف میں، میرا باپ بھی، میرے دادا بھی، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ میں کتنا ہی میرے پاس مال کیوں نہ آ جائے میں اپنے آپ کو ہیرے سے بنا لوں، میں اپنے آپ کو سونے سے بنا لوں، میں اپنے اوپر سونا تو چڑھا سکتا ہوں، میں اپنے اوپر سب کچھ ایسی چیز اپنے اوپر اٹائر اپنا ایسا بنا سکتا ہوں کہ بڑا زبردست ہو، لیکن میری جو تخلیق ہے وہ مٹی سے ہی ہوئی ہوئی ہے، گندے پانی سے ہی ہوئی ہوئی ہے، اور اس سے میں ایک انسان بناؤں۔ اور پھر اس نے آگے بولا کہ لاکن هو اللہ ربی، میرا رب تو کون ہے؟ میرا رب وہی ہے جس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا، یہ ہے میرا رب، کہ مجھے بے شک اس نے مال میں کم رکھا ہوا ہے، میرے پاس وہ نفری بھی نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا ہوں، مجھے 10 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، تمہارے پاس تو 10 چیزیں تمہیں چاہیے بھی نہ ہو، ہر چیز تمہارے پاس اویلیبل ہے، مجھے تو ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز چاہیے ہوگی، ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی ضرورت رہے گی مجھے، لیکن میں تب بھی اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا ہوں۔ یہی نہیں ہے میں تمہیں صرف درس دے رہا ہوں، میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، بلکہ میں خود بھی اس چیز کو پریکٹس کرتا ہوں، میں خود بھی اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتا ہوں، بہت بڑے بڑے کام نہ بھی کروں لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اور یہ کہ تم اگر جب جنت میں اپنی داخل ہو رہے تھے، جنت کا لفظ آپ بار بار دیکھیں، وہی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، تم نے جنت جو بنا لی ہے نا اپنی فیک سی چھوٹی سی پیراڈائز میں تم رہ رہے ہو، ایک illusion میں تم رہ رہے ہو، وَإِذْ دَخَلَ جَنَّتَكَ، تو جب تم اس میں داخل ہو رہے تھے تو کیوں نہیں تم نے کہا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، جیسی تم کسی کو اپنی کوئی نعمت دکھاؤ تو کو دیکھو اللہ نے میرے پر کتنا مہربانی کی، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے کیسے پھل پھول دے دیے، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ لا قوت الا باللہ، کسی کے پاس بھی یہ قوت نہیں ہے اللہ کے علاوہ جو ایسا کام کر سکے، کیوں نہیں تم نے ایسا کہا؟ کتنے پیارے انداز میں اس نے اپنے ساتھی کو جو ہے نا وہ میسج دیے، کبھی اس نے ایک لفظ ایسا نہیں آیا کہ اس نے کوئی اس کو دھتکارا ہو، انسلٹ کی ہو، ہیوملیٹ کیا ہو، یا یہ کہا ہو کہ اچھا تم یہ ایسا کرتے، تم یہاں پہ یہ لگا لیتے، تم وہاں پہ وہ لگا لیتے، بلکہ اتنا اچھے طریقے سے اس کو اس کی اوقات یاد دلائی، اور پھر اس کو اللہ سے ریلیٹ کیا کہ دیکھو تم اپنی جنت میں جب داخل ہو رہے تھے تو تم نے کیوں نہیں یہ بولا، ایک جملہ تو تمہیں بولنا تھا، اور جملہ تمہارا نہ بولنا تمہاری سائیکالوجی بتا رہا ہے کہ تم اللہ پہ تمہیں یقین ہی نہیں ہے، تمہیں اس کی قوت پہ یقین ہی نہیں ہے، تمہیں سب قوت اپنے اوپر ہی ہے، میری نفری ہے، میری نفری ہے، میرا مال ہے، ان ترانی ان اقل، اور کیا تم مجھے دیکھتے نہیں ہو قلت میں، تم مجھے نہیں دیکھ رہے ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے نہیں نوازا ہے مال میں اور اولاد میں، تو تم مجھے دیکھتے ہوئے یہ بات کر لیتے، یہ دن بدلتے دیر نہیں لگتی ہے، 2 منٹ لگتے ہیں کہ کمی میرے پاس ہے وہ تو کمی تمہارے پاس بھی ہو سکتی ہے، تو ریئلسٹک اپروچ رکھو، کس چیز کی؟ فعسا، امید ہے، ربی کہ میرا رب ان یؤتینی مجھے دے سکتا ہے، خیرن اس سے بہتر، من جنتی کا تیری جنت سے، فعسا امید ہے، میں شور نہیں ہوں کہ تم دیکھنا میرے بھی دن آئیں گے، تم دیکھنا کہ میرے ساتھ بھی ابھی ایسا ہوگا، میں بہت نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو عمرہ کر کے آیا ہوں، حج کر کے آیا ہوں، میں تو بڑے کلاسز لیتا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، تراویحاں کر رہا ہوں، تم دیکھنا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا کرے گا، کوئی نہیں، فاسا امید ہے، پروبیبلٹی ہے، چانسز ہیں، پرہیپس، فاسا کا مطلب ہے شاید، شاید امید ہے مجھے، کس چیز کی؟ ربی، اپنے رب سے، اپنے اوپر بھی نہیں ہے کہ ہاں میں نے کوئی
کرپٹو کیا ہوا ہے، یا میں نے وہاں پہ پیسے لگائے ہوئے ہیں، میں نے پلاٹ لیا ہوا ہے، اس کے دیکھنا اس کا بھی ریٹ بڑھ جائے گا، اس کو بھی جنت بنا لوں گا. کچھ ایسے الفاظ نہیں ہے، اپنے رب سے ریلیٹ کیا اس نے. یہ میرا اور آپ کا جو تبلیغ کا انداز ہے نا، یہاں پہ آ کے ہم فالٹی ہو جاتے ہیں. ہر چیز کو اللہ سے ریلیٹ کرنا. فَعَسَىٰ رَبِّي، مجھے امید ہے کہ میرا رب جو بھی، اگر میں فائنینشلی اسٹرانگ ہو بھی گیا، علم سے اسٹرینتھ آ بھی گئی، کسی بھی چیز میں بہتر ہو بھی گیا تم سے، تو وہ میرے رب کی وجہ سے ہوگا. ان یؤتینی، کہ وہ مجھے دے گا، خیرن، اس سے بہتر، من جنت کا، جو تمہاری جنت ہے، وہ دے سکتا ہے مجھے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے نہ دے، لیکن کیا کرے، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا، وہ ایسی ارسال کرے، ارسال ہو، کیا چیز، اس پہ، تمہاری جنت پہ، حسبانہ، ایسا کوئی حساب کتاب ہو، ایسا کوئی آفت آئے، من السمائی، آسمان سے، فتصبح صعیدا زلقا، کہ سب کا سب جو ہے نا وہ مٹی ہو جائے. اس پہلے جو پہلی فرسٹ 10 آیات تھی سورہ کہف میں، اس میں تھا صعیدا جرزا، پلین ہو جائے گا بالکل، پہاڑ وہاڑ سب ہو سکتا. تو میرا رب تو وہ بھی پلین کر دے گا قیامت والے دن. پہاڑ کیا، درخت کیا، دنیا بھر کی چیزیں جو ہیں وہ بالکل اللہ تعالیٰ کولیپس کر دے گا. تو میرا رب تو اس پہ قادر ہے. تو تمہارا جنت اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اسے کولیپس نہ کرے. صعیدا زلقا بھی کر سکتا ہے وہ. او یوسبھا، یا پھر یہ کہ اگر آسمان سے آفت نہیں آئی تو کیا ہوگا، ماں اوہا، اس کا پانی جو ہے، غورن، ڈیپ ڈاؤن جو ہے وہ پانی اس کا اندر چلا جائے گا، اور وہ کیا کرے گا، فلن تستطیع لہ طلبا، وہ تمہارے کنٹرول سے ہی باہر ہو جائے گا. ایسی آفت اللہ تعالیٰ بھیج سکتا ہے. تو یہ جو وہ اپنے دوست کو بتا رہا تھا، یہ وہ تبلیغ کر رہا تھا. اور وہ یہ جو بتا رہا تھا وہ اس لیے بتا رہا تھا کیونکہ مومن جو ہے نا وہ، اب جو کل کسی نے سوال کیا تھا کہ فراست، مومن کی فراست سے ڈرنا چاہیے. مومن کی فراست جو ہوتی نا، وہ بدعا نہیں دے رہی ہوتی کہ دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اور ہوا یہی، اس کی بالکل سیم ٹو سیم اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. مومن کی فراست ہوتی یہی ہے کہ وہ مومن جو ہے وہ اپنے دوسرے شخص جس کو بھی تبلیغ کر رہا ہوتا ہے، وہ اکارڈنگ ٹو قرآن سننا لوگوں کو وارن کر رہا ہوتا ہے. اس کی فراست سے ڈرنا چاہیے کہ اچھا اس نے مجھے وارن کیا، آئی ہیو ٹو بی کیئرفل. ہم کیجول لے لیتے ہیں، نارمل لے لیتے ہیں وہ شخص جنہوں نے کل پوچھا تھا، مجھے نام بھول گیا. مومن کی فراست کیا ہوتی ہے کہ وہ انسان اللہ کے معاملات قرآن پڑھتے ہوئے، اللہ کی جو نور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس کی فراست سے نا وہ ایک ایسا انسان بن جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ بالکل ایسا ہے کہ بچے بھاگ رہے ہوں اور ہم کہہ رہے ہیں اس کو پکڑو، دیکھو چوٹ لگ جائے گی، اور بچہ فوراً واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ٹیبل کا کونا لگ جاتا ہے، دیوار لگ جاتی ہے. تو کوئی کہتے ہیں تمہیں پتہ تھا. تو یہ کامن سینس کی بات ہے بھائی، سمجھ آ رہا ہے کہ بچے جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں، اور وہ اتنی یعنی کہ ایسے تیز بھاگ رہے ہیں اور کچھ دیکھے بغیر بھاگ رہے ہیں، چوٹ لگ سکتی ہے. یا آپ کوئی انسان بہت میٹھا کھا رہا ہو اور آپ کو پتا ہو کہ فیملی میں ان کے شوگر کا چلا آ رہا ہے، لیگیسی چلی آ رہی ہے، تو آپ کو بھائی آپ میٹھا کم کھائیں، شوگر ہو جائے گی. اور واقعی ایسا ہو کہ سال بعد اس کو شوگر یا ڈائبٹیز ہو جائے، تو تمہیں کیسے پتا تھا ڈائبٹیز ہو جائے گی؟ تو یہ کوئی میریکل یا ایسی کوئی چیز تھوڑی ہے جو اللہ تعالیٰ وہی نازل کرتا ہے. یہ ایک فراست ہوتی ہے مومن کی، یا ایک انسان کی فراست ہوتی ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں معاشرے میں چل رہی ہیں، یہاں پہ انویسٹ کرو گے نقصان ہو جائے گا، یہاں پہ انویسٹ کرو گے پروفٹ ہو جائے گا. یہ فراست ہوتی ہے انسان کی. تو مومن کی فراست کیا ہوتی ہے، وہ اپنے ساتھ والوں کو اپنی فراست سے ڈرا رہا ہوتا ہے. ڈرانے کا مطلب یہ کہ وارن کر رہا ہوتا ہے. تو اس نے بھی کیا کیا، ریئلسٹک اپروچ رکھی، ریئلسٹک ہو کے بتایا کہ دیکھو اتنے یہ نہیں کہو گے، میں اس نے یہ بولا ہو کہ دیکھو اچھا تمہارا سب برباد ہو، تمہیں لگ پتہ جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے نا دکھائے کہ دنیا کیسی ہوتی ہے اور آخرت کیسی. کچھ نہیں کیا، ریئلسٹک اپروچ دی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیا ہوگا کہ آسمانی آفت آ جائے گی یا زمینی آفت آ جائے گی، دونوں جگہ سے ریڈی رہو. آسمان سے پانی بھی برس سکتا ہے، اور زمین سے آسمان سے بھی کوئی آفت آ سکتی ہے، اور زمین سے جو تمہاری نیچرل یعنی کہ نیچرل جو ریسورسز ہیں اس کے تھرو اللہ تعالیٰ آفت دے گا. کوئی عذاب نہیں آئے گا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہاں سے عذاب آئے گا، کہاں سے بے سکونی آئے گی، کہاں سے نقصان ہوگا، نیچرل طریقوں سے ہوگا، نیچرل ریسورسز یوز کرے گا اللہ تعالیٰ. یہ جو ریئلسٹک اپروچ ہے، یہ ایک دائی کو دوسروں کو بتانی چاہیے. ڈرانا نہیں چاہیے، بددعائیں نہیں دینی چاہیے. اور بددعائیں دیتے بھی نہیں ہیں. یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کہے کہ بھئی دیکھو تم یہ کام کر رہے ہو، اس سے تمہیں نقصان ہوگا، تمہیں بہت بے سکونی ہوگی، فلاں لڑکی سے شادی کر رہے ہو، تمہاری شادی آگے چلنے والی نظر نہیں آ رہی ہے، تمہارا اس کی کمپیٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی ہے. اور جب 6 مہینے بعد ڈیورس ہو جاتی ہے تو لوگ آگے کہتے ہیں بھئی آپ نے بددعا دی تھی، آپ نے جو ہے نا ایسی نظر لگائی تھی. تو یہ والی جو اپروچ ہوتی ہے یہ نظر لگانے کی نہیں ہوتی ہے. وہ اپنی ایک ایسی چیز سے دیکھ کے بتا رہا ہوتا ہے، اس کو فیوچر نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو حالات نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس کا معاملہ جو ہے خیر کا معاملہ نہیں ہے. تو لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. بہرحال اس کا بھی معاملہ کیا ہوا، اس نے کیا کہا کہ یہ دونوں آفتوں سے ریڈی رہو. اوپر سے بھی بلا آ سکتی ہے، نیچے سے بھی بلا آ سکتی ہے. صرف یہ نہیں کہ اوپر کی پروٹیکشن کرو کہ میں دعاؤں سے بد دعاؤں سے بچ جاؤں، ایسے کام کروں، بس صدقہ خیرات کروں، میں صرف بد دعاؤں سے بچ جاؤں، بلکہ زمین والوں پہ بھی رحم کرو. اللہ سے تو مانگو ہی مانگو، دعا تو کرو ہی کرو، لیکن زمین والوں سے بھی معاملات اچھے کرو. کہ یہ نہیں ہو کہ صرف حقوق اللہ کرتے رہ جاؤ اور نیچے والوں کو اذیت دیتے رہ جاؤ.
وہاں سے بددعائیں جو ہیں تمہیں پکڑ لیں. تو بہرحال اس نے یہ بولا کہ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. تو پھر کیا ہوا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، تو احاطہ کر لیا اس کے پروفٹ کو. سمر پروفٹ، ٹھیک ہے نا، سمر کے لیے ورڈ ہی پروفٹ میم آتا ہے قرآن میں. میں نے جی جی بولیے. مس میں نے جو پوچھنا تھا آیت نمبر 40 میں جو عام آدمی اکڑنے والے آدمی سے بتا رہا ہے، اسے ڈرا رہا ہے، تو وہ یکدم ہی نا اس لیول پہ آ گیا کہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تم سے بھاگ گیا، تم سے بہتر مجھے دے دے گا. اسے ہوں ڈرانے کے ساتھ ساتھ یکدم اس لیول پہ آ جاتا ہے. وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ خود کو شکر گزار سمجھتا ہے، یا پھر اسے اللہ سے ڈرانے کی یا اللہ کی طاقت سے روشناس کروا رہا ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، عام آدمی کو طاقتور بنا سکتا ہے اور طاقتور کو عام آدمی. اس کے جی آپ پیچھے بتائیں، کیا وجہ ہے؟ پاکیزہ آپ بتائیں. آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ ایک کریکٹر، دو کریکٹر آپ کے سامنے آ رہے ہیں. جیسے ہم ڈراموں میں کریکٹر دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک دو دوستے ہیں یا دو لڑکے ہیں، ان کے کریکٹر ہمارے سامنے جب بلڈ اپ ہو رہے ہوتے ہیں، 2-3 ایپیسوڈز میں ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے ذہن بن جاتا ہے کہ یہ پازیٹیو ہے، یہ نیگیٹو ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس فاسا ربی ان یؤتینی خیرن، جب اس نے ربی لفظ یوز کیا تو اس نے کیا شو تو کیا، یعنی کہ ہمارے سامنے خدا کی طاقت کو ہوں جی یہی شو کیا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. ہوں اور دوسرا سوال آپ کا کیا تھا کہ اس نے اپنی نعمت کیوں مانگی؟ نہیں، میں اس یہی پوچھ رہی تھی کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی. یا وہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ خود کو شکر گزار سمجھتا ہے کہ، یا پھر وہ خدا کی طاقت سے اسے ڈرا رہا ہے کیسا نہ کرو. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں دو دوستوں کی بات ہو رہی ہے نا، جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں، تو ابھی ہم ایک دوسرے کو مثال دیں گے، ایک دوسرے سے مثال دیں گے. فار ایگزامپل آپ مجھے کہیں، میں آپ کو کہوں کہ پاکیزہ آپ کے پاس تو یہ ہے ہی نہیں، میرے پاس تو یہ چیز ہے، تو آپ مجھے کہیں گی دیکھو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے دے دے، تم اتنا گھمنڈ نہ کرو. تو بالکل یہ ایز اٹ از بات ہے کہ اس نے چونکہ پہلے بول دیا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، کہ اس نے کہا انا اکثر منک مالا وَاعَزُ نَفَرًا، مجھے تم سے زیادہ کمپیئر کس سے کیا، اس سے زیادہ کیا. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی اور بیٹھی ہوئی یہاں پہ، فار ایگزامپل عائشہ بیٹھی ہوئی ہے، سماب ہے، ان کے پاس زیادہ پاور ہو، میں ان سے ریلیٹ نہ کروں، میں آپ کو جتانے کے لیے یہ لفظ استعمال کروں، اور مجھے پتا ہو کہ سماب کے پاس جو ہے نا وہ اس کے پاس بھی 2 باغ ہیں اور میرے پاس بھی 2 باغ ہیں، تو میں سماب کو تو نہیں جتاؤں گی. جتانے کے لیے کسی کا لو سوشیو اکنامک ہونا بہت ضروری ہے، اس کا ایک انسان کا کم پیسے ہونے والا بہت ضروری ہے. تو ظاہر ہے وہ اس نے پھر اسی وجہ سے اسے ریلیٹ کیا کہ تمہارے لیے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو انرجی دے دی، پاور دے دی ہے، علم دے دیا ہے، اور یہ اتھارٹی دے دی ہے کہ تم دین میں آ جاؤ، یا تمہارے پاس کوئی مال کی پاور آ گئی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ مجھے بھی دے دے. تو وہ مانگے، اس نے اگر اس کو اللہ تعالیٰ دے بھی دیتا تو ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کی بیس اتنی اچھی بنی ہوئی تھی، اس کی اپ برنگنگ اتنی اچھی ہوئی ہوئی تھی، اس کی توکل اتنا اچھا تھا، تقویٰ اتنا اچھا تھا کہ اس کے پاس مال آ بھی جاتا تو وہ بھی اس کو فائدہ ہی دیتا. اور اس پہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آخر میں ڈسکس کریں گے کہ مال کیا ہم لینا ہی نہیں چاہیے، کیا ہمیں مال کے لیے اسٹرگل کرنا ہی نہیں جی میں چاہیے. یہی کہہ رہی ہوں کہ کیسے اتنی بڑی بات اچھا کہہ آپ دی ہے، اس لیے کہہ رہی نہیں، اتنا انشاء اللہ تعالیٰ یقین. پاکیزہ ہم آخر میں ڈسکس کریں گے. ابھی تھوڑا سا میں نے ایک وہ ان کے لیے وہ ایک ڈسکشن میں نا ہم بنا رہے ہیں کہ سینیریو ہمارے ذہن میں بن جائے کیا سینیریو ہے، تو وہ آخر میں ڈسکشن ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ کریں گے. ٹھیک، تو پھر کیا ہوا کہ جو ہے وہ احیط بثمرہ، تو احاطہ کر لیا اس کے پروفٹ کو، جو اس کا پروفٹ تھا. سمر جو ہوتا ہے نا وہ کس لیے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا بھائی تو صبر کا پھل میٹھا، یا یہ اب سمر کھا رہا ہے بیٹھا ہوا، تو سمر جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کے لیے اس کا فائدہ ہوتا ہے. 2+2 تو 4 ہوتا ہے نا. لیکن آپ نے کوئی چیز انویسٹ کی اور آپ کو وہ چیز مل گئی تو وہ تو ایز اٹ از مل گئی، لیکن اس کا جو پروفٹ ہوتا ہے وہ اصل میں انسان کی محبت ہوتی ہے، اس کے لیے انسان محنت کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، تو ہم نے پھر یہی کیا کہ صبح جب وہ اٹھا تو اس کا سارا جو ثمر تھا، جو پروفٹ تھا، وہ مارا گیا. ایک تو یہ کہ ہم نے بینک سے لا کے پیسے گھر میں لا کے رکھے ہوں، سارا زیور بھی گھر میں لا کے رکھا ہو، گاڑیاں بھی گھر میں ہو، اولاد بھی گھر میں ہو. تو کوئی ہمیں کہتا ہے نا گھر جل گیا، ہم کہتے ہیں گھر نہیں جلا، سب کچھ جل گیا، میرا سب کچھ جل گیا، میرے پاس جو کچھ بھی تھا سب جل گیا. ایک گھر جاتا تو کوئی بات نہیں تھی، بینک میں پیسہ تھا، گاڑیاں کہیں اور پارک تھی، گھر والے بھی کہیں باہر گئے ہوئے تھے، تو میرا چلو کچھ بچ گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، سب کچھ میں نے اس کا جلا دیا اور سب کچھ میں نے اس کا تباہ کر دیا. جو پروفٹ تھا وہ بھی صرف باغ ہی نہیں گیا بلکہ پروفٹ، اس وقت بوم آیا ہوا تھا اس کے باغ میں، اس نے اس سے کمانا تھا، امپورٹ ایکسپورٹ کرنی تھی، لیکن وہ سب میں نے اس کے ساتھ کیا کہ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اتنا بے بس اس کو کر دیا کہ وہ اپنے ہاتھ ہی ملتا رہ گیا. اس کی ایک ایسی ڈسکرپشن سامنے آ رہی ہے کہ وہ بے بسی محسوس کر رہا تھا. ہاتھ ملنا کیا ہوتا ہے؟
ہاتھ آپ کب ملتے ہیں؟ آپ کا جب ایک دم آپ کو لگتا ہے نا اچھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ایک دم بلینک ہو جاتے ہیں، تو آپ ہاتھ مل رہے ہوتے ہیں. یہ انسان کی ایک ایسی اس کا جیسچر ہے جس سے وہ اس کو یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا میں کیا کروں. تو یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، یہ ہے اصل میں لفظ جو سیکھ، یہ اس کو بھی انڈر لائن کریں. اگر آپ کے پاس مصحف رکھا کریں اپنے پاس مصحف نا، اللہ تعالیٰ کے کچھ ورڈ ہوتے ہیں قرآن میں جو ہمیں ہماری اپنی اس کی انٹلیکٹ کے لیے ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کی نہ صرف ثمر پروفٹ تباہ کر دیا، بلکہ علی ما انفق فیہا، جس پہ اس نے انفاق کیا ہوا تھا، جس پہ اس نے انویسٹ کیا ہوا تھا. صرف مال ہی نہیں گیا، جتنی بھی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، مال کی، وقت کی، انرجی کی. ہمارے پاس ہم کہیں بھی انفاق کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم کہیں بھی انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے اگر ہم کہیں نا اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے، ہم کیسے انفاق کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹائم تھا جی، ٹائم تو بہت تھا. وہ ادھر ادھر پھرتے رہے، اس سے بات کر لی، ادھر چلے گئے، یہ کر لیا، وہ کر لیا، بزنس میں کر لیا، نوکریاں کر لی. یا انرجی تھی جی، انرجی، ٹائم بھی نہیں تھا، مال بھی نہیں تھا، تو انرجی تھی جی، انرجی تھی، تو یہ کیوں نہیں کیا؟ انرجی بھی نہیں تھی، ریسورسز تھے، کسی کو کسی سے کنیکٹ کر سکتے تھے جی، وہ بھی کر سکتا تھا، کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ مجھے تو لگ رہا تھا صرف مال ہی مجھے خرچ کرنا ہے دین میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا ہے فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا. وہ سب چیز اللہ تعالیٰ نے اس کی برباد کر دی جو اس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی. اگر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کر سکتے تھے ما مالا، جو اس نے مال لگایا ہوا تھا، لفظ استعمال کر سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے کہا ما انفق فیہا، جو اس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی. یہ ہے اصل میں لفظ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا، کہ ہماری انویسٹمنٹ دھری کی دھری رہ جاتی ہے. پوری کی پوری پلاننگ، پی آر ہم نے کینیڈا آسٹریلیا کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ڈگریز لی ہوئی ہوتی ہیں، آئل کا ٹیسٹ دیا ہوا ہوتا ہے، کالج یونیورسٹی میں جا کے پریزنٹیشن اسائنمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے ہم نے اپنی. ہم کہیں نہ کہیں بے بس ہوتے ہیں، پیسوں سے ہوتے ہیں، انرجی سے ہوتے ہیں، کہیں ہمیں کوئی اتھارٹی نہیں مل رہی ہوتی، پرمیشن نہیں مل رہی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں ہمیں کسی نہ کسی چیز کا مکلف بنایا ہوا ہے، کسی نہ کسی چیز کی اتھارٹی دی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں انفاق ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما انفق فیہا، جہاں بھی جو بھی اس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی سب کی سب میں نے برباد کر دی. اور کیا تھا کہ وہی خاویۃ علی عروشہا، یعنی کہ اس کے نیچے گری پڑی تھی جس پہ وہ تکبر کرتا تھا. عروشہا کا مطلب ہے کہ وہ عرش، یعنی کہ جو بھی اس کی جو بیلیں تھی نا انگور کی، تو وہ دیواروں پہ لگتی ہے نا، تو وہ سب نیچے گری ہوئی تھی. یہی نہیں کہ جب بھسم ہو گئی ہوں، بلکہ ان کی بے بسی بھی بتا رہا ہے کہ وہ بھی نیچے گری پڑی تھی، ان کو بھی تم پروٹیکٹ نہیں کر پائے. وَيَقُولُ، اور پھر اس نے کیا کہا، یا لیتنی، کہ ہائے افسوس مجھ پہ، کیا، لم اشرک بربی احدا، کاش میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا. اب اس پورے قصے میں کہیں بت کا ذکر نہیں آیا، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر نہیں آیا، کوئی شرک کا ذکر نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ شرک کرتا تھا. کوئی ایک ایسی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں مل رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ بظاہر اللہ نے اس کا شرک تو بتایا نہیں ہے، لیکن اس نے کس کو شریک کیا ہوا تھا؟ مال کو، نفری کو، اپنے کلسٹرز کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے علم کو. کسی بھی چیز کا انسان شرک بناتا ہے نا، کہ یہ مجھے بچا لے گا، یہ میری دنیا ہے، یہ دنیا میری بنا دے گا، یہ میرا وسیلہ ہے، یہ میرا لیڈر ہے. کسی بھی چیز کو انسان جب اللہ کے مقابلے پر لے آتا ہے کہ اللہ تو یہ نہیں کر سکتا، بس اسی پہ مجھے رلائے ہے، اسی پہ میری ریلائنس ہے، یہی مجھے میری جو ہے نا بیڑا پار کرائے گا، میری جو ہے نا کشتی پار لگے گی، اسی کی وجہ سے. وہ چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لم اشرک بربی احدا، وہ خود کہنے لگا کہ میں اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہ ٹھہراتا، احدا، کسی بھی ایک چیز کو. یہ اس کو ریئلائز ہو گیا اسی مومنٹ پہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ولم تکن لہ فیۃ، تو نہیں تھی اس کے لیے ایسی کوئی جماعت جو اس کی مدد کرتی. اتنا بڑا اس کا جو بیک اپ تھا، اس کا جو پروٹوکول تھا، اس کی جو مال تھا، اس کی جو ایک طرح سے ریسورسز تھے جس پہ وہ گھمنڈ کرتا تھا. میرا پاس علم ہے، میں نے یہ چیزیں بہت سیو کر کے رکھی ہوئی ہیں، میرے پاس اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، میرا نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے جو مجھے کہتے ہیں یار دیکھ لیں گے بھائی ہے نا اپنا، تم پریشان کیوں ہو رہے ہو. ان پہ تو میں توکل کر رہا تھا، امی ابو نے کہا تھا کر لو کوئی بات نہیں، ہم ہے نا، ہم دیکھ لیں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے. میں بیوی ایسی ہو جو کہ آپ یہ کام کر لیں، کوئی بات نہیں، سود کھا رہے ہیں تو سود کھا لیں، حرام کمائی لا رہے ہیں تو لے آئیں، کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کیسے بچے ہم پال رہے ہیں، کتنی مہنگائی ہو گئی ہے، ہم کیسے پورا کریں گے، میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ پریشان نہ ہوں. یہ ایسے دوست جو کہتے ہیں کہ بھئی تم نے جو کرنا ہے کرو، یہ تو ابھی جوانی کا ٹائم ہے، بعد میں دیکھیں گے، یہ ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آؤ. تو وہ سب فیتون، وہ سب گروہ جس کے بیس پہ، جس کے بہاف پہ تم اتنے اپنے آپ کو کچھ سمجھتے پھر رہے تھے، کیونکہ ایک انسان واقعی ہمت نہیں کر پا رہا ہوتا، اس کو پش کرنے کے لیے شیطان کی پاور لگی ہوئی ہوتی ہے، نفری لگی ہوئی ہوتی ہے.
لیکن اگر وہی آپ کی نفری آپ نے ایسے لوگوں کے ساتھ لگائی ہوئی ہو جو اللہ کو پکارنے والے ہوں، جو آپ کو وارن کرنے والے ہوں، تو وہ آپ کو روکتے ہیں. لیکن ایسے لوگ جو آپ کو کہتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہاں ہیں وہ؟ پھر کوئی کام نہیں آئی اس ٹائم پہ اس کی وہ نفری جو اس کی مدد کرتی من دون اللہ، اللہ کے سوا. اللہ تعالیٰ ایسے موقع پہ بھی مدد کرتا ہے. وما کان منتصرا، اور پھر یہ کہ اس کا جو خود بھی جو تھا وہ اپنی آپ مدد نہیں کر پایا، اپنی آفت کا مقابلہ وہ خود بھی نہیں کر پایا. اب اتنی اس کے اندر وہ پاور ہی نہیں تھی، ایمان کی طاقت، جسم کی. ایک انسان ہر چیز کے لیے خود ریڈی ہوتا ہے، اس کسی پہ چیز پہ ریلائی نہیں کر رہا ہوتا، نہ بیوی پہ، نہ بچوں پہ، نہ مال پہ، نہ علم پہ. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں جو ہوں میں اپنے لیے خود ہی کافی ہوں، مجھے اپنے لیے خود ہی تیاری کرنی ہے آخرت کی، مجھے خود چیزیں ہر چیز کرنی ہے، مجھے کسی پہ ریلائی نہیں کرنا، کسی اسکالر پہ بھی ریلائی نہیں کرنا، کسی کی دعا پہ بھی ریلائی نہیں کرنا. مجھے ہر چیز اپنے لیے خود کرنی ہے. اپنے گناہ کو بھی میں نے خود ہی چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے. مجھے اپنی جو بدی ہے میری اور جو میری نیکی ہے میں نے خود ہی ان کو چیک رکھنا ہے. کسی پہ مجھے ریلائی نہیں کرنا، کوئی آ کے مجھے پڑھا دے، کوئی آ کے مجھے سکھا دے. میں خود جاؤں گا لوگوں کے پاس سیکھنے کے لیے، میں خود جاؤں گا لوگوں کے پاس اپنا علم حاصل کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ منتصرا، وہ خود بھی اس قابل نہیں تھا. دنیاوی مال و دولت سے لدا پھدا ایک شخص اپنے لیے خود بھی کافی نہیں ہوا وہ. تو یہ جو ایک آپ کے سامنے ایک سینیریو آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایک ایسا شخص جو جس کا یہ معاملہ ہو کہ اس کے پاس ایک غفلت میں زندگی گزار رہا ہو اور پھر اس کو وارن بھی کیا ہو. ایسا نہ ہو کہ ریمائنڈر نہ ہو، اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس ریمائنڈر نہ آ رہے ہوں. کہیں نہ کہیں سے ریمائنڈر آ رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ہماری ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ پکڑ رہے ہوتے ہیں، نقصان دے رہے ہوتے ہیں، صحت گر رہی ہوتی ہے، کہیں پہ جو ہے نا فائنینشیل کرائسس آ جاتا ہے، کہیں پہ لوگ ہمیں ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. جن لوگوں پہ ہم ریلائی کر رہے ہوتے ہیں، عزت کی خاطر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، وہیں سے ذلیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جن میں ہماری واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے وہیں سے ہمارے بارے میں ذلت. اور یہ آپ صرف یہیں پہ نہیں، آپ اگر پولیٹکس میں چلے جائیں آپ دیکھ لیں کیا نفری نہیں تھی، کس کی نفری کام آئی. لوگ جیلوں میں چلے جاتے ہیں، لوگ باہر چلے جاتے ہیں، ان کے گھروں کے باہر جو ہے نا وہ نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، لوگ جیلوں میں بیٹھے ہوئے، پاپولر لیڈر جب جیلوں میں بیٹھا ہوا ہے. نفری کہاں کام آئی؟ کس پہ ریلائی کر رہے تھے؟ جس بھی آپ اس پہ ریلائی کر رہے تھے سورس پہ، وہ سورس نے کسی اور سورس کو استعمال کر لیا، اسی سورس نے کسی اور کو پاور لے لی. اللہ تعالیٰ نے تو بنایا ان کو اس لیے کہ اس پہ توکل کرو، ان کو آپ اسباب بناؤ اپنے لیے. یہ تو آ گیا بڑے لیول پہ. اور اگر چھوٹے لیول پہ آئیں، میں اور آپ اپنی کرنا چاہیں اصلاح، تو کیسے کریں؟ میرے لیے ایک ایسی کون سی چیز ہے جو میں نے اپنے لیے نفری بنائی ہوئی ہے؟ ایسی کون سی سیونگز ہیں میری، میرے ٹائم کی، میری جوانی کی، میرے پیسوں کی، جو میں نے نفری بنائی ہوئی ہے؟ ہنالک الولایۃ للہ الحق. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی وہ پوائنٹ ہے. اب جا کے سمجھ آئے گا ایسے آزمائشوں پہ، ایسی تکلیفوں پہ، ایسی زوالوں پہ جو ہے نا ہنالک الولایۃ. یہ ایسے ٹائم جب آتا ہے نا کسی بھی انسان کے زوال کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس پہ اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ الولایۃ، ولایت، دوستی، کانٹیکٹس جتنے بھی ہیں، کلوز کانٹیکٹس جتنے بھی ہیں، جس نے کام آنا ہے، جس نے مدد دینی ہے، وہ کون ہے؟ للہ الحق. اللہ جو کہ کون ہے؟ الحق، سچا ہے. دل سے نکلتی ہے کہ واقعی یہ میرے تو سارے کے سارے پلان یہاں ڈسٹرب ہو گئے، سب کا سب چکنا چور ہو گیا، سارے ڈریمز ختم ہو گئے. هو خیر ثوابا و خیر عقبا. اور وہی جو اللہ ہے وہی ریوارڈ دے گا. یہی مال خرچ کرتے ہوئے اگر میں اللہ کی راہ میں لگا دیتا تو وہی مجھے ریوارڈ بھی دیتا، اسی چیز کا دنیا میں بھی دیتا، یعنی کہ دنیا میں تو دیا وہی تھا، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے مزید ریوارڈ دیتا. اور پھر کیا کرتا؟ وخیر عقبا، ایسا عقبہ دیتا، ایسی عقب کہتے ہیں پیچھے ہونا، یعنی کہ میرے سرپرائز ایسا مجھے دیتا، میرے لیے ایسا انجام ہوتا، میرے لیے ایسا رزلٹ ہوتا کہ میں حیران رہ جاتا کہ اچھا وہاں پہ میرے لیے یہ بھی ہے. تو یہ جو اس کے الفاظ نکلے، یہ اصل میں اس چیز کا یہاں پہ وہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ مجھے اب ریئلائز ہو گیا ہے کہ میرا اللہ ہی جو تھا وہ ولایت تھی، وہی میری انفلوئنس تھی، وہی میری سپورٹ تھی، وہی میری مدد تھی، وہی میرا وسیلہ تھا، وہی میری سفارش تھی، وہی میری پروٹیکشن تھی. ولایت کا لفظ یہ سب چیزوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ سکتے تھے ہنالک رب، خالق، کوئی بھی لفظ یوز کر سکتے تھے. ولایت کا مطلب ہے کہ جن کو بھی ہم ریسورسز سمجھ رہے ہوتے، ولایت، دوست، کانٹیکٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا یہاں پہ ولایت. کہ اس میں نہیں رہنا کہ نہیں میں تو اللہ کو اللہ ہی سمجھتی ہوں. نہیں، اللہ کو تو اللہ سمجھتے ہیں، لیکن ولایت کس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ دوست کس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ بڈی کس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ جو آپ کے ساتھ گناہوں میں شریک ہوتا ہے، جو آپ کو ہر چیز میں ہاں میں ہاں ملا رہا ہوتا ہے. تو ایسا جو ولایت ہے وہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. ثواب، ریوارڈ، انعام سب سے اچھا وہ ہے جو اللہ دے. ہوا خیر ثواب، سب سے اچھا ریوارڈ وہ ہے جو میرا اللہ دے، اور رزلٹ بھی وہی اچھا ہے جو رب دے.
خیر عقبا، سب سے اچھا رزلٹ جو میرا رب دے. نقصان بھی ہو گیا میرا، میری چھتیں گری پڑی ہیں، برباد ہو گیا ہوں، تب بھی میرے لیے یہ انجام بڑا اچھا ہوا ہے. کوئی سیٹ پیٹرن کے مطابق مجھے رزلٹ نہیں ملا ہے کہ ہاں مجھے امپورٹ ایکسپورٹ کرنی تھی تو میں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بڑا اچھا کیا. میرے ایمان کا تقاضا تھا کہ میرا جو بھی نقصان ہوا ہے وہی خیر عقبا بھی ہے، خیر ثوابہ بھی ہے. تو بہرحال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم ذات دیکھیں تو کیا ان کے ساتھ خیر عقبا خیر ثوابہ ہوا؟ ان کے بیٹے نہیں تھے، ان کے بیٹوں کا انتقال ہو گیا، گھر والوں نے ان کو چھوڑ دیا، بائیکاٹ ان کا چل رہا تھا، ملک شہر ان کو چھوڑنا پڑا، ذلت ان کو اٹھانی پڑی، تکلیفیں ان کو اٹھانی پڑی، محاصرہ ان کا ہوا، سب کچھ ہوا. لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نقصان میں رہے؟ ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں نقصان میں رہوں گا یا فائدے میں رہوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہوا خیر ثوابا، جو اللہ نقصان بھی دے دینا اسی میں وہی ریوارڈ ہے، اسی میں صبر کرنے کا ریوارڈ ہے. اس کے لیے کوئی سچویشن نہیں اچھی دعا مانگنا کہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے حالات اچھے ہو جائیں تو میں کروں گا، میری شادی ہو جائے گی نا تو بس پھر میں دیکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ تب میں یہ کروں گی، ابھی تو میں نہیں کر پا رہی ہوں، ابھی تو میری شادی لٹکی ہوئی ہے، یا میرے بچے ہو جائیں پھر دیکھوں گا، ابھی تو بچے نہیں ہو پا رہے تو یہ بچے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ان کے ساتھ مل کے دین کا کام کریں گے. نہیں، جو بھی سچویشن ہے اس میں جو بھی کام کرو گے ہوا خیر ثوابا، اسی کا ریوارڈ ملے گا، وہی اللہ تعالیٰ ریوارڈ دینے والا ہے اور وہی انجام میرے لیے اچھا ہے. اب میری مرضی کے مطابق ہو یا نہ ہو، سب کچھ برباد ہو جائے تب بھی میری مرضی کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ والی جو آخری آیت ہے نا یہ دجال سے ریلیٹڈ ہے کہ دجال آئے گا، وہ آ کے آپ کے سامنے بھسم کر دے گا سب چیزوں کو. آپ کہیں گے ہیں واہ اس نے زبردست کیا کارنامہ دکھایا، وہ آ کے فصلیں اگا کے دکھائے گا، زبردست چیز آ کے دکھائے گا، اس سے امپریس ہو رہے ہوں گے. تو یہ جو آیت ہے نا یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جب ہم آخر میں دجال سے ریلیٹ کریں گے آفٹر ٹورڈز دی اینڈ، جب ہم سورہ کہف میں ہوں گے تو ان آیتوں کو ریلیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ جو ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے کہ جب جوانی کی پیک ہوتی ہے، مال کی کثرت ہوتی ہے یا صحت ہی صحت ہوتی ہے، تو تب ایکچولی نا ہمیں واقعی زوال نہیں آ رہا ہوتا، ہمیں زوال کی فیلنگ ہی نہیں آ رہی ہوتی. نبی علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ان چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت جان لو، غربت آنے سے پہلے مال کو غنیمت جان لو. یہ نہیں ہے کہ ان کو سیند کے رکھ لو، صحت ہے تو جلدی جلدی جو ہے نا وہ ریسنگ میں اور ایتھلیٹ میں پہنچ جاؤ یا کچھ کرو، بلکہ ان کو دین کے کاموں میں لگاؤ. یہ اصل میں یہی چیز یوٹیلائز کرو ان کو دین کے لیے. وہ جب ہم اپنی اس پہ پیک پر ہوتے ہیں، ہمارے پاس جب سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے تب ہم دین کو یوٹیلائز نہیں کرتے. جب کوئی لاس آتا ہے تو جانماز مصلی بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں اور صلاۃ التسبیح اور صلاۃ الحاجات پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ سے کنیکٹ ہو گئے ہم. تو جو یہ سچویشن ہے اس معاملے میں کہ جب ایک انسان اپنی پیک پر ہو، ایک انسان کے پاس سب چیزیں جو ہے نا وہ جوانی اور مال ہو، صحت بھی ہو، پیسہ بھی ہو، علم بھی حاصل کر سکتا ہو، علم میں ٹائم بھی زیادہ لگا سکتا ہو، تو وہ ریڈینس دکھائے. یہ نہیں ہے کہ ریڈینس نہ دکھائے کہ میں بعد میں دیکھوں گا، آخر میں عمرہ حج کر لیں گے، نمازیں پڑھ لیں گے، نیکیاں کر لیں گے. تو اور دوسرا یہ کہ یہ اپروچ مائنڈ میں رکھنا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے دیا ہے، دنیا میں میرے پاس نعمتیں ہیں تو آخرت میں کیوں نہیں ہوں گی. میرا رب جو ہے مجھے دنیا میں اگر یہ چیزیں دے سکتا ہے، میری بڑی عزت ہے، میرے پاس بڑا پیسہ ہے، بڑا پروٹوکول ہے، تو ایسا میں کیا کر رہا ہوں کہ مجھے آخرت میں نہیں ملے گا. میں تو کچھ نہیں کر رہا ہوں، میں تو شرک نہیں کر رہا ہوں، میں تو میرا پیسہ میں اپنے اوپر لگا رہا ہوں، گھر والوں کو کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، بڑا صدقہ خیرات بھی کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوا ہے، جا کے میں لوگوں کو جو ہے نا وہ بیٹھتا ہوں تو بڑی بڑی باتیں کرتا ہوں، بڑے بڑے قصے سناتا ہوں کہ محفل میں رنگ جما دیتا ہوں. میں آتا ہوں لوگوں کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے کہ یہ آ گئے، میرے پاس تو علم بھی بہت ہے، محفل لگائی نہیں ہے میں نے یہاں سے وہاں. یا میرے پاس صحت ہے تو میں واک بھی کر رہا ہوں، صحت کا خیال بھی رکھ رہا ہوں، ڈائٹ فوڈ کھاتا ہوں، کیٹو ڈائٹ چل رہی ہے، فلاں ڈائٹ چل رہی ہے، ریسنگ بھی کر رہا ہوں. تو کیا چیز ہے ایسی انسان کے پاس کہ دنیا میں اگر دیا ہے تو آخرت میں نہیں ملے گا؟ جو دنیا میں دیا ہے وہ کس لیے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کہاں استعمال کرنا ہے اس کو؟ کیا وجہ ہے کہ مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، میرے پاس ہی یہ چیز ہے، جو میرے پاس چیز ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، تو میرے پاس کیوں ہے وہ چیز؟ یہ کیوں نہیں ذہن میں آتا ہمارے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی کیوں نوازا؟ میں اس قابل تھی، ہو سکتا ہے میں کیپیبل تھی اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے، ہو سکتا ہے مجھے ہی یہ کام کرنا تھا، نہ کہ میں نے اس کو تکبر کا باعث بنا لیا، شو آف کا باعث بنا لیا، دکھاوے کا باعث بنا لیا. جو کم لوگ ہیں ان کو دکھا کے ان پہ اترا رہے ہیں. تو بہرحال یہ جو دوسروں سے انفلوئنس ہونا ہے نا، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، یہ جو ایک کریکٹر ہمارے سامنے اس انسان کا آ رہا ہے جو اس کا دوست تھا،
ٹھیک ہے نا. وہ اتنا پیارا کریکٹر آ رہا ہے کہ دوسروں سے انفلوئنس ہونا. ایک تو یہ کہ خود انفلوئنس نہ ہونے دینا، اپنے آپ کو خود عاجزی میں رکھنا. دوسرا یہ کہ کوئی ہمارے سامنے ایسا ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، یا اب آج کل تو یہ سیلیبریٹیز اتنے بن گئے، ہر وقت انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، ہیلو گائز ویلکم ٹو مائی ہوم، ویلکم ٹو مائی فلاں، ویلکم ٹو مائی فلاں. تو ویلکم ٹو مائی فلاں جو ہے، یہ مائی کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ کہاں سے آ گیا مائی؟ اتنے ملین سبسکرائبرز یا اتنے ٹریلین سبسکرائبرز لینے کے باوجود جب آپ کے اندر یہ آتا ہے نا ویلکم ٹو مائی چینل، ویلکم ٹو مائی ہاؤس، اور ویلکم ٹو مائی پرسنل لائف، فلاں لائف، یہاں پہ انفلوئنس ہونا ختم کر دیں. کیوں؟ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جدتک. یہ ایک انسان کا مثال، وہ جو ہے نا ایک مزاج ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں سے انفلوئنس نہ ہو، بلکہ یہ سوچے کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ میرے پاس یہ چیز کم ہے، میرے پاس دیکھ رہے ہو کہ میرے پاس نہ اولاد ہے نہ میرے پاس مال ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے دے دے. کیا چیز؟ تمہاری جنت سے بہتر جنت دے دے. ضروری نہیں ہے کہ کسی کا 10 مرلے کا پلاٹ ہے، کنال کا پلاٹ ہے، تو وہ بھی مجھے مل جائے. ہو سکتا ہے مجھے اس سے کوئی بہتر ایسی چیز مل جائے، مجھے بہت اچھا شوہر مل جائے، مجھے ہو سکتا ہے شوہر اچھا نہ ملے مگر اس کے ذریعے مجھے اتنی اچھی اولاد مل جائے، میں اس شوہر کے ساتھ گزارا کرتے کرتے ایسی دعائیں مانگوں کہ مجھے نیک صالح اولاد مل جائے، یا مجھے ایسی کوئی کمپنی مل جائے جس سے میرا ایمان بوسٹ ہو جائے. تو مجھے اللہ تعالیٰ کوئی بھی جنت دے سکتا ہے، میری بھی کوئی جنت بن سکتی ہے، میں بھی کسی کو جنت سمجھ سکتی ہوں. تو یہ جو کریکٹر ہمارے سامنے آیا ہے وہ دو شخص کا سامنے آیا ہے. دونوں جو تھے، ایک غربت کے عالم میں اللہ کو نہیں بھول پا رہا تھا، اور ایک شخص جو تھا وہ پیسہ آ گیا، مال آ گیا، سب کچھ اپنی جوانی میں، اپنے جب اس کا پیک تھا اس میں اس نے اللہ کو نہیں پہچانا، لیکن نقصان میں پہچان گیا. وہ جب اس پہ بربادی آئی، جب اس پہ زوال آیا، تو اس نے اس چیز کو ریئلائز کر لیا. اب ایسا کریکٹر بھی دنیا میں نہیں ہوتا ہے. ذرا سی آپ کی کوئی صحت گری نہیں، ذرا سی آپ کے کوئی نقصان ہوا نہیں، آپ کی اولاد بیمار ہوئی نہیں، آپ کا کوئی گھر میں چور ڈاکہ پڑا نہیں ہے. ہمیں ہی ملے تھے اللہ تعالیٰ بس آزمائشوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمارا گھر کا رخ ہی دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ کو تو پتہ نہیں ہم سے کیا خار ہے. لٹرلی لوگ یہ الفاظ بول رہے ہوتے ہیں. ذرا سا ان کے پاس جاؤ افسوس کرنے، یا کسی ماں کی انتقال ہو جائے، ابھی عمر ہی کیا تھی اس کی انتقال کی، رونا پیٹنا. بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا صبر، بہت ہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں مشقت میں ڈالا ہے. صبر بھی نہیں ہوتا ہے اب. ایسے لٹرلی الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں کہ اتنا بہترین معاملہ تھا کہ ایک نقصان ہو گیا تھا، اس نقصان پہ ہی صبر کر کے جنت لے لیتے. ویسے تو نقصان نہیں ہو رہا تھا، ویسے تو اللہ سے کنیکٹ نہیں ہو رہے تھے، لیکن جس چیز پہ دل لگ گیا تھا، جس چیزوں میں مزہ آ رہا تھا، وہی اللہ تعالیٰ نے چھین لی. لائٹ تھی تو لائٹ میں جا کے کچھ کام نہیں کیا، جیسی لائٹ چلی گئی ہو اندھیرا ہو گیا. تو لائٹ کرتے ہوئے کیا کر رہے تھے؟ جب لائٹ چلی گئی تو کم از کم تب تو لائٹ کی قدر کرو، یا تب تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہاں لائٹ تھی. یا گیس نہیں تھی اور گیس آ گئی تو کتنا اللہ کا شکر ادا کیا. تو نعمتوں کا جو نقصان ہوتا ہے وہ اصل میں یہی ہوتا ہے کہ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. اسی وقت کہتے ہیں اچھا میں تو لائٹ کو سمجھ رہی تھی سب کچھ. فوراً اللہ سے کنیکٹ کرنا اپنے آپ کو، فوراً اللہ سے ریلیٹ کرنا، فوراً اللہ کا شکر گزار بننا. اور دوسرا یہ کہ جو ایک دوسرا کریکٹر ہمارے سامنے آتا ہے، اس نے کیا کہا جب کسی کی وہ اس کے باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا، راؤنڈ لے رہا تھا، وزٹ کر رہا تھا، تو اس بالکل بھی جیلس نہیں ہوا. کتنا خوبصورت کریکٹر ہے نا ایک انسان کا، کہ اچھا ہاں مجھے بھی بتاؤ ذرا کیسے تم نے یہ سب کیا، کہاں کتنے کا پلاٹ لیا، کب لیا، کیسے لگایا، کتنے مالی ہیں، کون سی جو ہے نا وہ تم نے کہاں سے وہ بیج منگوا کے رکھے ہوئے ہیں، کیسے مینج کرتے ہو. کوئی اس کی وہ اپنی ٹامک ٹوئیاں مارتا پھر رہا ہے، تو وہ اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں بالکل صحیح، مجھے بھی بتانا، میں بھی ذرا دیکھوں گا، بچوں کے لیے کچھ سوچتا ہوں آگے کا پلاننگ. بالکل جیلس نہیں ہو رہا کہ تم نہ تانے مار رہے کہ تم مجھے آج اتنی مقام پہ پہنچ گئے ہو تو تم مجھے باتیں سنانے کھڑے ہو گئے ہو، دیکھنا میں بھی ایک دن انشاء اللہ تعالیٰ بن کے دکھاؤں گا. کوئی جیلس کریکٹر ہمارے سامنے نہیں آ رہا. ہم لٹرلی کبھی کبھی جیلس ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی کچھ بتا رہا ہوتا ہے تو ہم فوراً اپنے اوپر کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا میرے پاس تو یہ نہیں ہے، اس کے پاس کیسے آ گیا، یہ تو لگتا ہی نہیں تھا کہ اتنا قابل ہوگا، یہ تو مجھے لگتا تھا کسی قابل بنے گا ہی نہیں، اس کے پاس کہاں سے آ گیا. فوراً کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں. اور یہ واقعی ہوتا ہے. ہم کچھ لوگوں کے بارے میں بالکل ججمنٹل ہو رہے ہوتے ہیں شروع سے کہ اچھا یہ تو خاندانی ایسا ہے، یہ تو لوگ ہی ایسے ہیں، ان کو تو دین کا بھی نہیں پتا، دنیا کا بھی نہیں پتا، یہ تو کچھ نہیں کر پائیں گے زندگی میں. اور آؤٹ آف نو ویئر ہمارے سامنے ایک دم راز کھلتا ہے کہ بھائی وہ تو ہم جو جتنی محنتیں کر رہے تھے کسی کام کے لیے، وہ ان کو سیکنڈ سے مل گیا. ہم نے جو لڑکیاں ڈھونڈی ہوئی تھیں، لڑکے ڈھونڈے ہوئے تھے کہ شادیاں کریں گے، اور ہم نے ان کو دیکھا تو اس کی تو شکل بھی اچھی نہیں تھی، اس کا تو خاندان بھی نہیں تھا، ایجوکیشن بھی نہیں تھی، مگر اس کو اتنا بہترین لڑکا مل گیا، اس کو بہترین لڑکی مل گئی، اس کو ایسا خاندان مل گیا ہے، اس کو اتنی اچھی نوکری مل گئی.
اس نے تو صرف یہی کیا ہوا ہے، میں نے تو اتنی بڑی ڈگری لی ہوئی ہے، میں نے تو اسکلز بھی سیکھی ہوئی ہیں. یہ جو کریکٹر ہے نا انسان کے پاس، جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ دکھا رہے ہیں کہ جیلس ہی نہیں ہوا، بلکہ کہا کہ دعا پڑھ لو، اللہ کا شکر ادا کرو. ماشاء اللہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہوا ہے، میرے پاس تو وہ ہے ہی نہیں. تمہیں اتنا کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے، دیکھو میرے پاس تو وہ ہے ہی نہیں، تم شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا. کہتے ہیں ہم یہ، ہمیں کوئی آ کے بتاتا ہے کہ میرے ساتھ میری بیٹی کی فلاں جگہ بات پکی ہو گئی ہے، بیٹے کی بات پکی ہو گئی. ہوں اچھا تمہیں کہاں سے مل جاتے ہیں ایسے لوگ جو تمہیں بتا دیتے ہیں؟ ایسے تمہارے میرج بیورو میں کہاں کانٹیکٹس ہیں؟ بھی تم نے چھپ چھپاتے کہاں سے ایسے رشتے کر لیے؟ یا کوئی آ کے بتاتا ہے کہ میری بڑی اچھی نوکری ہو گئی، ہم کہتے ہیں اچھا تم نے کا بڑا ہاتھ مارا، کون سی سفارش لگائی؟ یہ الفاظ ہمارے منہ سے نکلتے ہیں دوسروں کے لیے. یہ کہتے ہی نہیں ہے کہ اچھا ارے واہ میں تو دیکھو کب سے کر رہا ہوں، ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی برکت دی ہے. اللہ سے ریلیٹ کرواتے ہی نہیں ہے لوگوں کو. فوراً دماغ ہمارا کہیں کا کہیں ادھیڑ بن میں لگ جاتا ہے، کہیں کا کہیں نیٹنگ شروع ہو جاتی ہے. اس نے ضرور یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، کیا بھی ہوگا اس نے، آپ کو پتہ بھی چل جائے کیا ہوگا. تو آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم چلایا ہے پورا؟ کتنا پیارا کریکٹر دوسرے شخص کا سامنے ہمارے نظر آ رہا ہے، بہترین کریکٹر ہے. اور دجال جب آئے گا تو واقعی ہمارے ساتھ، جب ہم اللہ سے ہر چیز ریلیٹ نہیں کریں گے تو ہم اس سے ریلیٹ کر رہے ہوں گے، ہمیں اسی کا ہی دھوکہ نظر آ رہا ہوگا. تو بہرحال اس نے کیا کہا کہ جب وہ اپنی نعمتیں گنوا رہا تھا تو اس نے یہی کہا کہ دیکھو مجھ سے کمپیئر کرو، مجھ سے کمپیئر کرو اپنے آپ کو، میرے پاس تو یہ ہے ہی نہیں، ماشاءاللہ تمہارے پاس ہے یہ سب کچھ، تم واقعی بہت لکی ہو، تمہیں کتنا اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، ماشاءاللہ تم کتنے لکی ہو. یہ والے الفاظ منہ سے نکالنا عذاب ہو جاتا ہے ہمارے منہ سے. تم نے یہ کورس کر لیا، واہ زبردست، ماشاءاللہ کتنے لکی ہو تم. یعنی کہ نیگیٹو سائیکالوجی انسان کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ، اور پازیٹیو سائیکالوجی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے پتہ چلتی ہے ڈائلاگ میں، دوسروں کی خوشیوں میں، اپنے بوم پہ. یہ سائیکالوجی نظر آتی ہے انسان کی. یہ آپ کے سامنے ایک اللہ تعالیٰ نے اسکیننگ دے دی ہے. جب جمعے کے جمعے یہ کھولیں اور جب کہ جمعے کے جمعے یہ کھولیں، میں جب یہ پڑھ رہی ہوتی ہوں تو لٹرلی مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ واقعی پورے پچھلا ہفتہ جو میرے لیے نور، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور ہے نا، واقعی نور بن جاتی ہے سورہ کہف. اتنی زیادہ اپنی اوقات نظر آ رہی ہوتی ہے نا کہ اچھا یہ ایسا سوچ لیا تھا کسی کے بارے میں، ایسے گمان کر لیے تھے، اس نے زن ہی نہیں رکھا کسی کے بارے میں، اللہ سے ریلیٹ ہی نہیں کی اس چیز کو، اپنے آپ سے ریلیٹ کیا، دوسروں سے ریلیٹ کیا. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونا ہے، فوراً اللہ سے کنیکٹ کرنا ہے. اس کی زیادتی مال کی اور میری کمی بھی اللہ کی وجہ سے. تو بہرحال یہ جو تھا ڈسکشن جو تھا، اچھا اس میں دوسرا یہ تھا کہ قل تماشا اللہ لا قوت الا باللہ جو حدیث ہے، اس میں یہ ہے حدیث کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود بھی اگر آپ کے پاس مال اچھا ہو، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مال اولاد یا حال کسی کا اچھا ہو تو خود بھی ماشاء اللہ پڑھیں، اور بتاتے ہوئے بھی ماشاء اللہ. اب بتانا ایک تو یہ کہ شو آف نہیں کرنے کی ضرورت، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی میں تو گاڑی لے لی، تو میں نے گھر لے لیا، تو میری اولاد جو فرسٹ آ گئی تو سیکنڈ آ گئی، اس کو ڈگری مل گئی. لیکن اگر آپ اس کو کسی کو بتا بھی رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ کی بہن آئی ہے، بھائی آئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بھئی دیکھو ماشاء اللہ گاڑی لے لی، تو ماشاء اللہ بولیں، ٹھیک ہے. اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی نیوز بتانی ہے ان کو، کہ اور یہ بھی کہنا کہ بھئی آپ کو اب ضرورت ہو تو بتائیے کہ گاڑی آ گئی ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہمیں آرام ہو جائے گا، اب ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ایز اے گروپ جا سکتے ہیں. دوسروں کو یہ فیل کرانا کہ اٹس یور تھنگ آلسو، اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، وہ کسی کے بھی کام آ جائے. نہیں کہ نہیں اب وہ گاڑی آ گئی ہے، اب لوگوں کی نظریں لگ گئی ہیں، پیٹرول بھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے، جس کو دیکھو آئے چلے جا رہے ہیں، ایسی مینٹیلٹی نہیں. دوسرا یہ خود بھی ماشاءاللہ بولا جائے، اور یہ کہ آپ کسی کی نعمت کو دیکھیں، کسی کے مال کو دیکھیں، کسی کی اولاد کو دیکھیں، کسی کے حال کو دیکھیں کہ وہ آپ سے بیٹر ہے. تو کم پہ تو ہم ماشاءاللہ بولتے ہی نہیں ہیں، کم پہ تو ہمیں افسوس ہی رہتا ہے، اللہ کتنے کم حال پہ ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ بہتر ہوگا آپ کا حال، ان شاء اللہ اللہ برحم کرے گا. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے بڑی کوئی اللہ تعالیٰ نے تکلیف میں اس کو رکھا ہوا ہے، تو اس کو تسلی دے کر آ جاتے ہیں. تو وہ تو ہماری اپنی مینٹالٹی ہے، کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے. لیکن اگر کسی انسان کا جو حال ہے وہ ہم سے بہتر ہے تو اس پہ ماشاءاللہ بولنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بولا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک آدمی گزرا. وہ آدمی جو تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ آدمی کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ اپنے علاقے کا بڑا انفلوئنشل شخص ہے، اور یہ اتنا پاپولر شخص ہے کہ یہ جہاں بیٹھتا ہے نا لوگ اس کے گرد کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بڑے سبسکرائبرز ہیں، بڑے فالوورز ہیں اس کے، یعنی کہ جہاں بیٹھتا ہے نا لوگ اس کو سننے کے لیے آ جاتے ہیں دور دور سے. یہ رشتے کے لیے بھیجتا ہے، لوگ اپنی بیٹیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ کسی بزنس کے لیے کوئی بات کرتا ہے، لوگ اپنی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں. یہ ایسا شخص ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا. دوسرا شخص گزرا تھوڑی دیر بعد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص کیسا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ بڑا ہی بڑی ایسی فقیری حالت میں ہے،
اس کی کوئی اپنی ویلیو بھی نہیں ہے, یہ کہیں سے گزرتا ہے, یعنی کہ ان شارٹ کہ ایسا شخص جس کی کوئی ویلیو معاشرے میں گزر بھی جاتا ہے تو لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا, گزر کے چلا گیا, بڑا ہی نارمل ایوریج سا شخص ہے, لے مین ہے کوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیکن ہاں یہ کہ وہ نمازیں پڑھتا ہے, مسجد میں آتا ہے اور نیکی کا لوگوں کو حکم دیتا ہے, اور 2-3 ٹریٹس اس کی بتائیں صحابہ کرام نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو پہلا شخص گزرا تھا نا, اس کے برابر زمین بھر جائے, اس جیسے لوگوں سے زمین بھر جائے تو بھی اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی. تو یعنی کہ ہم لوگوں کو کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس چیز سے انفلوئنس ہو رہے ہوتے ہیں. وہ انفلوئنس اس چیز سے ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس کی تو بڑا ہی اچھا بولتا ہے, کہ اس کے پاس بڑا ہی نالج ہے, یہ لوگوں کو چت کر دیتا ہے فوراً. اور یا پھر یہ کہ اس کی پرسنالٹی کتنی بیوٹیفل ہے, اٹریکٹیو پرسنالٹی ہے اس کے پاس کتنا مال ہے, امپریس ہو رہے ہوتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے بالکل امپریس نہ ہو. دوسرا یہ کہ جو اس کریکٹر میں جو اور یہ جو ایک مینٹیلٹی سمجھ آتی ہے نا, سیلف میڈ ہونا, آئی ڈیڈ دس, یہ جو سیلف میڈ کا سلوگن نکلا ہے نا معاشرے میں اور زمانے میں کہ میں تو بہت سیلف میڈ انسان ہوں, اور عاجزی کا انکسار کر رہے ہوتے ہیں. بڑے بڑے فیکٹریاں بڑی بڑی جو ہے نا وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں سیلف میڈ ہوں, گھر والوں نے تو وہ نہیں دیا تھا اتنا کچھ, لیکن میں نے اپنی محنت سے یہ حاصل کیا. اس میں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑے عاجزی دکھا رہے ہیں, یعنی کہ ہم کوئی تکبر تھوڑی دکھا رہے ہیں, ہم تو بتا رہے ہیں کہ ہماری کوئی ہماری بیک گراؤنڈ اچھا نہیں تھا, ہم تو بڑے غریب گھر سے تعلق رکھتے تھے, لیکن ہم نے محنت کی, ہم نے بڑی ایفرٹ کی, تو ہم نے یہ مقام حاصل کیا. تو جو سیلف میڈ کا جو ایک کانسیپٹ ہے نا, وہ ان آیات میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ نتھنگ از سیلف میڈ, ایوری تھنگ از اللہ میڈ. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ کے 10 پشتوں میں وہ چیز نہیں کی اور آپ نے کر لی اور آپ اس پہ اتراتے پھریں اور بظاہر لوگوں کو یہ بتاتے پھریں کہ بھئی میں تو ایسا تھا ہی نہیں, ہم تو اتنے غریب غربا تھے, لیکن میں نے یہ کام کیا, آگے میری اولاد انشاء اللہ تعالیٰ اس کو ہوتا ہے. ایسے بڑے بڑے کاروبار بڑے بڑے خاندان ہوتے ہیں جو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا کیا انٹرویو آپ ان کے دیکھ لیں تو وہ یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بیک گراؤنڈ کیا تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ انسان کو جب نعمتیں دیتا ہے تو انسان اس کو اپنا حق اپنا کمال نہ سمجھے, اللہ کا احسان اسے جو ہے نا اس سچویشن میں کمی یاد رہتا ہے. میں اور آپ جب ہم اچھے حال میں بھی بیٹھے ہوئے نا, تو ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں, ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, ہم دعائیں بھی کر رہے ہیں, تو ہمیں لگ رہے ہیں بڑے اچھے حال میں, ایمان بھی ہمارا بہت زبردست چل رہا ہے. تو اس حالت میں نا ہم لمیٹڈ ہو کے شکر گزاری کر رہے ہوتے ہیں. مال کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پھر ہم جب ہمارے پاس کوئی نعمت کا زوال نہیں آتا, ہم آخرت کو بھی بھولے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ اوکے ہے, ایوری تھنگ از فٹ اینڈ فائن ان دا سچویشن. تو جب دنیا ہی ہم جنت بنا لیتے ہیں تو ہمیں آخرت کی جنت میں کی فکر نہیں رہتی ہے. دنیا کو ہی ہم نے سب کچھ بنا لیا ہوتا ہے تو ہمارا دل آخرت میں کم ہی لگتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حضرت عائشہ کے پاس جو ہے نا وہ کچھ مال غنیمت آیا یا میرے خیال سے گوشت آیا, تو انہوں نے وہ گوشت جو تھا نا بانٹ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ بنا لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ عائشہ گھر میں کیا رکھا ہوا ہے, جو مال غنیمت تک نہیں سونا آیا تھا شاید, نہیں گوشت ہی تھا شاید. تو اب 2-3 حدیثیں میرے مکس ہو رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنا سامان جو مال جو ہے وہ ہم نے دے دیا اور اتنا ہم نے رکھ لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو تم نے رکھا ہے نا, جو تم نے دیا ہے اصل میں تو وہی سیف ہوا ہے ہمارے لیے, جو تم نے بانٹ دیا ہے نا وہی سیونگ ہوئی ہے ہماری ایکچولی آخرت میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیونگ تھی نا وہ آخرت کے لیے ڈپازٹ ہوتی تھی, ہر چیز وہ آخرت میں ڈپازٹ کرا دیتے تھے کہ یہ نقصان ہو رہا ہے کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں دینا, یہ پرابلم آ گئی, یہ فیلئر ہو گیا, کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں دے دینا. ان کی ڈپازٹ نا وہاں پہ فکس تھے. ہم نے اپنے نا دنیا کے ڈپازٹ بہت بنا لیے ہیں, اس لیے ہمیں نا یہیں پہ ہمارا دل لگتا رہتا ہے, آخرت کو ہم کنسیڈر ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے ہم آخرت کو بھی بھول جاتے ہیں. ذرا سی کوئی آفت آتی ہے اس کے لیے ریڈی نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ اس کو کیا کیا ہوتا ہے اپنی زندگی سمجھا ہوا ہوتا ہے کہ دنیا میں تو نقصان ہو ہی نہیں سکتا, اور ہو گیا تو میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اگر نقصان ہو گیا تو سب سے پہلے کیا ہوگا, کوئی بھی تکلیف آتی ہے, آفت آتی ہے, مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, سب سے پہلے نمازیں, دین کا کام, نیکیاں وہی چھوڑتے ہیں ہم سب سے پہلے. کوئی دنیا کا کام نہیں چھوٹ رہا ہوتا, نہ کسی کی یونیورسٹی چھوٹ رہی ہوتی ہے, نہ آفس چھوٹ رہا ہوتا ہے. سب سے زیادہ بیماریاں آتی ہیں, سب سے پہلے ہم کہتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا چھوڑیں, چلو بھائی نمازیں نہیں پڑھتے, بیمار ہیں, علت ملی ہوئی ہے ہمارے سے, لوگ ہم جو ہے نا یہ اتنی بڑی آفت آ گئی تو چلو یہ چیریٹی جو کر رہے تھے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں لاس ہو گیا, فائنینشیل لاس. برگر کھانا نہیں چھوڑتے, پیزا کھانا نہیں چھوڑتے, آسائش آرام نہیں چھوڑتے, لیکن ایسے کام ضرور چھوڑ دیتے ہیں جو نیکی کے کام ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم ان کو ہی اگنور کرتے ہیں. تو دنیا کے سب کام ہمارے جاری و ساری رہتے ہیں, ان میں ہم مشقت اٹھا کر بھی جو ہے گیپ آنے نہیں دیتے کہ دنیا کا کام نہیں ہمارا رکے, بس اللہ کے کام میں ڈنڈی مار دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے دنیا میں تو مزہ کرنے آئے ہیں. تو اس کا ریئیکشن پھر یہی ہوتا ہے کہ دوسروں کو ہم کمتر حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم اپنے بوم پر ہوتے ہیں, ہم اپنی ایک پیک پر ہوتے ہیں, ان کی نیکیوں کو, ان کے مال کو, ان کی اولاد کو, ان کی کامیابیوں کو بھی ہم حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں اپنے بہن بھائی حقیر لگ رہے ہوتے ہیں, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہمیں ہی سب کچھ مل گیا ہے, ہمیں ہی دین کی عقل آ گئی ہے, ہمیں دین کی سمجھ آ گئی ہے, ہمیں ہی جو ہے نا دنیا مل گئی ہے. یہ لوگ جو ہے نا یہ کمتر ہیں. اپنے آپ کو بہت امپورٹنٹ سمجھنا,
کسی بھی لیول پہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھنا. اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی تھی کہ ان لوگوں کے ساتھ رہتے رہو جو صبح شام اپنے رب کو پہچانتے ہیں. جب آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ لوگ آپ کو الرٹ رکھیں گے, وہ لوگ آپ کو بتاتے رہیں گے, وہی لوگ آپ کو چارج کریں گے, نہ کہ آپ کو یہ لگے اچھا میں نے تو اپنا کلسٹر بنا لیا ہے, تو میں تو کوئی باس بن گیا ہوں, میں تو کوئی لیڈر, کوئی میں پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں. جبکہ یہی لوگ آپ کو ریمائنڈرز دیں گے, یہی لوگ آپ کو تقویٰ پہ رکھیں گے. ٹھیک ہے. اور نبی صلی جو دین اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو ہمیں یہ لیسن دیتا ہو کہ برابری کیا ہوتی ہے. یہ ہمارا صرف اور صرف ہمارا دین ہے جو بتاتا ہے کہ کوئی کالا گورا برابر نہیں ہے, امیر غریب جو ہے نا وہ کسی پہ فوقیت نہیں رکھتا, کالا گورا کسی پہ فوقیت نہیں رکھتا, نہ کوئی ذہین اور بیوقوف کسی پہ فوقیت رکھتا ہے, نہ کوئی بڑی اچھی اپیرنس کا شخص ہوگا اور بڑی گندی اپیرنس کا شخص ہوگا, اس کی کوئی آپس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس کو امپورٹنس دو. یہ جو آیا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں اور مالداروں کی ان مالداروں کی طرف جو ہے نا وہ بالکل بھی رغبت نہ کریں, بالکل ان کی طرف انٹریکٹ نہ کریں, ان لوگوں کے ساتھ آپ کا دل نہ چاہے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو, پریفر نہ کریں ان کو. تو یہی وجہ ہے کہ کسی کی بھی نیکیاں, کسی کی بھی برائیاں جو ہیں وہ آپ کو ججمنٹل نہ بنا دیں. یہ صرف ہمارا دین اسلام سکھاتا ہے ہمیں کہ صرف اور صرف تقویٰ جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں امپورٹنس ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف تقویٰ پہ معاملہ کرنا ہے. میرے روزے کیسے جا رہے ہیں, آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں, آپ کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں, میں کتنی تراویحیں پڑھ رہی ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. یہ ہم بیٹھ کے نہیں بتائیں گے کہ میں نے یہاں پہ 1 گھنٹے کا سیشن لیا, آپ نے کچھ 10 گھنٹے کا لیا, میں نے یہاں پہ 1 مہینے سے 10 سپارے کرا دی, آپ نے 1 سپارہ نہیں کرایا تو میں کہیں سے بہتر ہو گئی اور آپ کمتر ہو گئی, یا آپ نے 10 تراویحیں زیادہ پڑھ لی, میں نے 20 پڑھ لی, تو آپ زیادہ اچھی آپ نے تلاوت کر لی, آپ بہتر ہو گئے. آپ کے پاس مال زیادہ ہے, میرے پاس مال کم ہے, میں خوبصورت ہوں, آپ بدصورت ہیں. کہیں سے بھی یہ کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کسی کو بھی میں ججمنٹل ہونے کا رائٹ دیتا ہی نہیں ہوں. صرف اور صرف تقویٰ, چاہے وہ امیر کے پاس ہو, چاہے وہ غریب کے پاس ہو, چاہے وہ خوبصورت انسان کے پاس ہو, چاہے وہ بدصورت انسان کے پاس ہو, چاہے وہ کسی عابد کے پاس ہو, چاہے وہ کسی بڑا ورکوہولک بندہ ہو, اس کو کمانے کی بہت اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوں, وہ صرف کام میں لگا ہوا ہو. اس نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے, اس نے دگنا اجر کما لینا ہے. اب میں نے صدقہ کرنا ہے, مجھے 1 اجر ملنا ہے. اس نے 10,000 روپے گھر پہ لگانے ہیں, اس کو 20,000 کا اجر مل جائے گا. میں نے 10,000 روپے کسی کو صدقہ کر دیا, اس کو مجھے 1 اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ورکوہولک شخص بھی جو ہے نا وہ سے ڈبل اجر لے جائے گا. تو کسی کی بھی جو ججمنٹ ہم جو ججمنٹل ہو جاتے ہیں وہ کس بیس پہ ہونا ہے, تقویٰ کی بیس پہ, کہ اس نے یہ جو بھی معاملہ کیا, جس بھی چیز کو اس نے یوٹیلائز کیا, اللہ کی جس نعمت کو اس نے یوٹیلائز کیا, کس بیس پہ کیا, یہ والا معاملہ ہے. تو یہ صرف اور صرف دین اسلام بتاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بات اللہ نے ہمیں یہاں سمجھا دی ہے کہ مظلوم سے مظلوم شخص بھی جو ہے نا وہ جرت دکھا سکتا ہے, اللہ کی بات پہنچا سکتا ہے. مال تو آنے جانے والی چیز ہے. یہ جو دوسرے آدمی نے جرت دکھائی ہے نا اپنی, وہ یہی دکھائیے کہ مال تو آنے جانے والی چیز ہے. میں یہاں پہ آ کے انفلوئنس نہیں ہوں گا اس سے, میں کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھوں گا کہ بھئی تم نے ڈنر پہ بلایا, لنچ پہ بلایا, یا میرے ساتھ کوئی احسان کیا تھا, تم نے مجھ پہ احسان کیا تھا, تو یہ تو میرے اوپر احسان. اللہ تعالیٰ سورہ الرحمن میں فرما رہے ہیں کہ احسان کا جو ریٹرن ہے وہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے. آپ نے مجھے میرے برے وقت میں 2 روپے دیے, میں نے آپ کو واپس 2 روپے کر دیے, یہ تو ریٹرن برابر کا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں, یہ 2 روپے ریٹرن نہیں کر رہے ہیں. احسان کا جو ریٹرن ہے وہ احسان ہی ہونا چاہیے, اس سے بیٹر تم نے کرنا ہے. تو میرے ساتھ اگر کسی نے احسان کیا, مجھے اپنے لان میں وزٹ کروا رہا ہے, اس نے مجھے عزت دی ہے, تو میں تو اس کے ساتھ اوپر احسان یہ کروں کہ میں اس کو آگے تک کا دکھاؤں, اس کو میں لانگ ٹرم پلاننگ بتاؤں, اس کو میں آخرت کی جنت کے بارے میں اس کو میں بتاؤں کہ بھئی تمہیں یہاں بھی جنت مل گئی ماشاءاللہ, تمہیں تو وہاں بھی مل جائے گی جنت, تم اس کو یوٹیلائز کرو. تو بہرحال کچھ دوست مال, سٹیٹس, نوکری, فیور, ان سب چیزوں کی وجہ سے جو آپ کے دوست بنتے ہیں نا, ان کے ساتھ جو ہم ان ریٹرن معاملہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ہم فائدہ ان کی دوستی ایکچولی ہوتی بھی ہے یہ دنیاوی دوستی, کہ ہم جو ہے نا وہ دنیا کی وجہ سے دوست بنا رہے ہوتے ہیں, دنیا کی وجہ سے ہماری جو ہے نا ان کے ساتھ معاملات چل رہے ہوتے ہیں, یا تو ہماری اسٹیٹس کی وجہ سے, ہمارے علم کی وجہ سے وہ ہمارے آس پاس پھر رہے ہوتے ہیں, یا ہماری جو ہم ان کے ساتھ فیورز دے رہے ہوتے ہیں, پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے آس پاس پھر رہے ہوتے ہیں, یا ہم بلنگ کرنا ہو, کسی کی مذاق اڑانا ہو, کسی کی غیبت کرنی ہو, برائیاں کرنی ہو, ہماری ٹیم بن جاتی ہے کہ چلو چلو یار یہ میری باتیں سن لیتا ہے, میں کسی کی برائی کرتا ہوں تو ہاں میں ہاں ملاتا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے. تو چارجر لاتے ہیں, تو وہ جو ہماری جو یہ ٹیم بن جاتی ہے, جو ہمارے لوگ ہمارے ساتھ کانٹیکٹس میں ہوتے ہیں, وہ تو ہوتے ہیں تھوڑے مفاد کے لیے, لیکن اللہ کے لیے جو دوستی ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی خاطر چاہنے والے تب تک اللہ کے ساتھ, جب تک ساتھ رہتے ہیں جب تک اللہ ہوتا ہے. میری اور آپ کی اگر کوئی کنیکشن ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے, تو اللہ کب تک ہے؟ 10 سال رہے گا اللہ تعالیٰ, 20 سال رہے گا, 50 سال رہے گا, 100 سال رہے گا. اللہ تعالیٰ تو ابدی ہے, ساری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ ہے. تو میری اور آپ کی جو کنیکشن ہے وہ ساری زندگی کے لیے رہے گا, جب تک آپ زندہ ہیں, جب تک میں زندہ ہوں.
نیک لوگوں کے ساتھ اس لیے اٹھنے بیٹھنے کو بولا گیا ہے کہ یہ کنیکشن ہوتا ہے نا، یہ اللہ کی وجہ سے کنیکشن ہو رہا ہوتا ہے، اس میں امیری غریبی نہیں دیکھی جاتی، اس میں آپ نے پھر یہ نہیں دیکھنا کہ انفلوئنس کس کا ہے۔ تو بہرحال یہ سب معاملات جو ہیں وہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ رکھے ہیں سورہ کہف میں، اور باغ کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ باغ جو ہوتا ہے وہ انسان کی ایک فیوریٹ چیز ہوتی ہے، نا آپ کے گھر میں چھوٹی سی لوگ کیاری بھی لگا لیتے ہیں، جن کے پاس استطاعت نہیں نا ہوتی، وہ بھی بیچارے چھوٹا موٹا کچھ اپنی کیاری لگا لیتے ہیں، پلانٹس بنا لیتے ہیں، کیونکہ یہ شوق ہوتا ہے فطرت میں، یہ لگتا ہے کہ یہ کسی چیز کو نا بیوٹیفائی کر رہا ہوتا ہے۔ اب تو خیر آج کل لون بھی نہیں ہے، اب تو فارم ہاؤس والا زمانہ آ گیا، اب تو لوگ فارم ہاؤس پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں اپنے، گھر گھر تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، فیکٹریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن فارم ہاؤسز بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ہمیں ریلیٹ کیا ہے کہ یہ باغوں کا شوق جو ہے نا فطرت میں نے ڈالا ہے تمہارے، اس لیے یہ آخرت میں بھی جنت میں باغوں کا ذکر ہے۔ جنتین سورہ رحمان میں آیا کہ 2 باغ دوں گا، تو باغوں کا شوق ہمیں آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ، ہمارے اگر شوق ہیں باغوں کے تو وہاں بھی ملیں گے، اور یہ کہ ہمارا جو وہاں پہ باغ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سبحان اللہ بولنے سے وہاں پہ درخت اگ جاتے ہیں۔ تو یہاں کے تو ہم سیڈ منگواتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ والے سیڈ لیتے ہیں، بڑے ایگزوٹک سیڈ لیتے ہیں، زبردست قسم کے سیڈ منگواتے ہیں، اچھی کیاری ہو، اچھا پھل نکلے، اچھے پھول آئیں، لیکن وہاں کے لیے ہم ایسے سبحان اللہ پڑھتے ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ بس پڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہوتا پڑھ کیا رہے ہیں، کوئی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کر رہے، کوئی کوالٹی پہ جو ہے نا ہم ویلیو امپورٹنس نہیں دے رہے ہوتے۔ ہم کہتے ہیں جنت کے باغ تو بس بنے بنے جیسے مرضی بنے، تو جنت میں بھی باغ بنانے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سبحان اللہ انسان بولتا ہے تو وہاں پہ اس کا ایک درخت اگ جاتا ہے، فرشتے کنسٹرکشن کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ کنسٹرکشن چل رہی ہوتی ہے آپ کی، تو اپنی کنسٹرکشن کو خوبصورت بنائیں، اور جو چیزیں آپ کی جنتوں کو خوبصورت بنانے والی ہوں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک شخص جھگڑے پر ہوگا، ہے نا، اس کا کسی سے جھگڑا چل رہا ہوگا اور وہ حق پر ہوگا، میرا اور آپ کا جھگڑا چل رہا ہے اور میں حق پر ہوں، یا آپ حق پر ہیں اور میں غلطی پر ہوں، لیکن آپ اس لیے چھوڑ دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، اس کے لیے میں جنت کے سینٹر میں، اس کے جنت میں یعنی کہ جو بیوٹیفل جو کیا کہتے ہیں اس کی لوکیشن ہے نا، اس کا ضامن ہوں، جنت کے بیچ میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں میں، اس کو وہاں پہ جنت میں دلاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم کہتے ہیں سارے بدلے ہمیں یہاں مل جائیں، مجھے کسی نے کہا کیسے ایسے، میرا حق تھا یہ، مجھے مل کے رہے، آپ ہوتے کون ہیں یہ بات کرنے والے، پروف کر کے دیں مجھے یہ سارے کے سارے جھگڑے، سارے کے سارے جو کمپرومائزز ہیں ہم یہاں دنیا میں کر کے ہی ختم کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی کسی سے اللہ تعالیٰ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جنتیں ہمیں چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں یاقوت یہاں ہوگا، فلاں ایسا ہوگا، جنت یہاں ملے گی، جنت ایسے کنسٹرکٹ ہوگی، سب پتہ ہے ہمیں قرآن میں، ہم نے کل پڑھا ہے کہ جنتوں میں کیا ہوگا، کیسی ڈریسنگ ہوگی، بادشاہوں کی طرح ویل ڈریسڈ ہوں گے، جیولری پہنے ہوئے ہوں گے، بادشاہوں کی طرح ان کو پروٹوکول دیا جائے گا، یعنی کہ ان کی ڈریسنگ ہی ایسی ہوگی جیسے بادشاہ کنگن ونگن پہن کے ان کا ایک نظر آتا ہے نا کہ وہ ایک رائل ان کو پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ویسا پروٹوکول ملے گا، بادشاہوں والی تمہاری زندگی تھی، بھائی تم بادشاہ تھے، تم یہاں پہ بادشاہ تم نے نہیں گزاری، تمہیں وہاں ملے گی وہ بادشاہت، ایسے کاؤچیز ایسی جگہوں پہ تم بیٹھو گے کہ ریلیکس ویو اتنا زبردست تمہارا ہوگا کہ تم ایسی مسندوں پہ بیٹھے ہوئے ہوگے کہ تمہارا ویو تمہیں نظر آ رہا ہوگا، انسان ایک لیٹتا ہے نا بیڈ پہ تو اس کو صرف چھت نظر آ رہی ہوتی ہے، اور کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو وہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اس کو بس نظر آ رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر دیکھنے کے لیے اس کو گردن موڑنی پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسی سٹنگ ہوگی کہ اس کے لیے ہر چیز ویویبل ہوگی، اس کو کوئی تکلیف تردد نہیں ہوگا کیونکہ اس نے ساری تکلیفیں دنیا میں اٹھا لی ہیں۔ تو یہ والا جو شوق ہے باغ کا، یہ مثال ہی ہمیں اس لیے دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس شوق کو دبانا نہیں ہے، یہ نہیں کہنا اس آیت کو پڑھنے کے بعد اچھا میرا باغ ہی نہ ہو تو میں لون پہ کوئی ایفرٹ نہیں کروں، بلکہ اس شوق کو ڈائیورٹ کر دینا ہے، اس کی ریورس انجینئرنگ کرنی ہے، اس کو اور کسی چیز سے ریلیٹ کر دینا ہے، کس سے، بڑے باغ کی تیاری، میں اپنے وہاں پہ جنت میں باغ ہوگا، وہاں پہ میں اپنے دوست کو لے کے جا کے وزٹ کراؤں گا، چلو ابھی میری جنت میں آ کے دیکھو، ریئل کی جنت ہے، نو اینڈنگ، نیور اینڈنگ، کوئی کولیپس نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا۔ تو یہ اس کا ڈسکشن تھی وچ از ویری، یعنی کہ حق بھی نہیں ادا ہوا ان چیزوں کا، جتنا شارٹ کوئی کر سکتا تھا نا، جتنا میں چاہ سکتی تھی کہ سائیکالوجی میں بیٹھ جائے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں ہو جائے کہ اصل میں مقصد کیا تھا، صرف وہی ہے۔ اب اس میں یہ کہ مال کا حصول کیا ہے، اور یہ کہ اس میں رویے کیسے ہونے چاہیے مال ملنے پہ، مال چھن جانے پہ، یہ ڈسکشن ہم کر لیتے ہیں ابھی۔ تو آپ لوگ اپنے اپنے مائک کھولیں اور بتائیں کہ اس میں کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے، سینس آف مورالٹی ہمیں کیا پتہ چلی اس میں۔ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ، ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ تاکہ
نہیں وہ زیادہ بہتر ہے کہ باقی زیادہ میجورٹی ہو، کیونکہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں، زیادہ مائنڈ ورک کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ابھی جن کو کچھ بات کرنی ہے ضرور کریں. ہاں یہ بھی ہے، لیکن پوائنٹ لکھ لیا کریں. ہاں چلے کوشچن لکھ لیتے ہیں. ویسے کسی کو کمنٹ کرنا ہے میں کوشچن ڈال دیتی ہوں. کوشچن یہ ہے کہ مال کا حصول برا ہے. یہ سوال ہے، بہت ایزی سوال ہے. اور what is the bigger فتنہ، لیک آف منی اور ایکسیس آف منی؟ what is the bigger فتنہ؟ یہ میری طرف سے کوشچن تھا آپ لوگوں کے لیے، جو کہ میں چاہوں گی کہ ساتھ جو ہے نا اس میں بھی ڈال دیں. کیا نام ہے اس کا، فارم جو بن رہا، جی اس میں بھی ڈال دیں. وچ فتنہ از بگر، لیک آف منی اور ایکسیس آف منی؟ ٹھیک ہے، یہ اس پہ سوچیں، انٹلیکٹ اپنا لگائیں، سوچیں اس کے بارے میں کہ کون سا فتنہ بڑا ہے. دوسرا یہ سوال ہے کہ یہاں پہ 2 رویے بتائے جا رہے ہیں، 2 بیہیویئر ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو اس میں ہمیں 2 رویے کون سے ہیں یہاں پہ؟ ٹھیک ہے، ایک ہی شخص کے 2 رویے ہیں. ہاں یہ میں ذرا اور کلیریفائی کر دوں اور اس کو وہ کر دوں. ایک ہی شخص کے 2 رویے سامنے نظر آ رہے ہیں. وہ کیا رویے، کون سا شخص ہے اور کے کیا رویے؟ ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہ تیسرا سوال جو ہے نا وہ میں چاہ رہی ہوں کہ ایکسیس آف منی نا، لیک آف منی اور ایکسیس آف منی، کہ کون سا فتنہ بگر ہے. اس پہ ڈسکشن بھی ویسے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے. اس کے بارے میں آپ لوگ ذرا کر کے آئیں. بڑی اچھی ڈبیٹ ہے اس میں، کیونکہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہم نا اس پہ بڑا جج کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. مال کم ہے تو اللہ نے اس پہ کوئی یقیناً ناراضگی ہے، زیادہ مال ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فیوریبل سچویشن میں رہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی فیورز ہیں اس پہ. یہ اتنا بڑا لوگوں کو نا سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. اس لیے لوگ جو ہے نا مالداروں کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، انفلوئنشل لوگوں کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان سے مروب ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ والی جو ڈبیٹ ہے، اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا قرآن حدیث کے مطابق کہ کون سا فتنہ اب زیادہ ہے، مال کم ہونا بھی جو ہے نا فتنہ ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں نا اس میں کیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، کہ فقر کو کفر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ریلیٹ کیا ہے کہ کفر آئے گا اور فقر بھی آئے گا، تو فقر بھی جو ہے نا وہ کفر کی طرف لے جاتا ہے. تو لیک آف منی بھی جو ہے نا وہ فتنہ ہے. تو یہ دونوں چیزیں فتنہ ہیں، لیکن وچ فتنہ از بگر؟ اوکے، اپنے اپنے پوائنٹس لے کر آئیں اینڈ یو کین گو ٹو فار اینی پوائنٹ اور اگینسٹ فار اینی پوائنٹ. کسی بھی چیز کی فیور میں جانا، اگینسٹ جانا، یہ ہر انسان جو ہے نا وہ اپنی انٹلیکٹ سے اور اپنے سچویشن سے، اپنے بیک گراؤنڈ نالج سے، پرائر نالج سے سیکھتا ہے. میرا نالج اور میری آبزرویشن کچھ اور ہوں گی، آپ لوگوں کی کچھ اور ہوں گی. تو کوئی رائٹ اینڈ رانگ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی جو ہے نا وہ ہمیں سمجھا دیتے ہیں کیا چیزیں کیا نہیں ہے. تو بہرحال یہ سب چیزیں یہاں پہ ایک ہی شخص کے نا 2 مزاج سامنے آئے ہیں، 2 بیہیویئر سامنے آئے ہیں، 2 رویے سامنے آئے ہیں ایک ہی شخص کے. ٹھیک ہے نا، وہ کون سے ہیں اور وہ کون سا شخص ہے؟ کسوٹی ہے. تو بہرحال ہمارے لیے اس میں سیکھنے کی بہت چیزیں ہیں. یہ جو ٹاپک ہے نا یہ سمجھیں ابھی 10-20% بھی نہیں ہوا. اتنی اس میں چیزیں، ایک ڈائلاگ جو ہے نا کہ اس نے کب بولا، کیسے بولا، بولتے ہوئے آدمی جو تھا، لیکن اتنی ڈیٹیل ہے ان میں بولنے کے لیے کہ جب کانورزیشن بھی ہو رہی، ڈائلاگ بھی ہو رہا ہے، تو وہ بھی دیکھنا کہ اس نے بولتے ہوئے کیسے الفاظ استعمال کیے، دوسرے نے بولتے ہوئے کیسے الفاظ استعمال کیے. اتنی مائنیوٹ چیزیں ہیں، لیکن چونکہ لیک آف ٹائم ہوتا ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر چیز میں گھسا دوں، ہر چیز آپ کے نا آپ کے ذہن میں آپ کے آ جائے، اور آپ اس کے حساب سے جو ہے نا پھر جب پڑھیں تو آپ کے اپنے پوائنٹس پھر آپ کو ریز ہوں گے کہ ہاں یہ بھی چیز ہے، وہ بھی چیز ہے. تو یہاں پہ تخلیق کا ذکر ہے. تخلیق کے ذکر پہ صرف آپ بہت دیر ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ کیسے آپ نے نا سائنس کو اس میں، وہ انسان سائنس کو لے کر آیا. جی احمد. اچھا، اس میں میں اس میں یہ پوائنٹ سوچ رہا تھا کہ مطلب کہ کس طرح مطلب کہ انسان میں اتنا تکبر آ جاتا ہے. پھر ایسے بندہ اگر سوچے کہ بندہ دیکھے کہ کیا اس میں سب کمالات ہیں، ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر جیسے ایک درزی ہے یا موچی ہے، اس کو ہم حقیر سمجھیں، ہمیں بھی تو ان کی ضرورت پڑتی ہے نا. کبھی کسی اگر سب ایک بندے میں سب کمالات ہو جائے تو کسی کو کسی کی ضرورت ہی باقی نہ رہے گی. بالکل، اتنا زبردست پوائنٹ ریز کیا ہے احمد آپ نے کہ ہمارے لیے کسی انسان کا لو سوشیو اکنامک ہونا ہی بڑی نعمت ہے.
بہت اچھا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ یہ ہونا بھی ضروری ہے کہ اگر میرے گھر میں کوئی پیسوں کی ضرورت ہی نہیں کسی کو ہوگی تو وہ میڈ ہی نہیں ہوگی یا ڈرائیور ہی نہیں ہوگا یا ٹیچر ہی نہیں کوئی ہوگا مجھے جو پڑھائے، کیونکہ ہر کوئی جو ہے نا وہ اچھے اچھے حال میں رہ رہا ہو، تو ان لوگوں کا ہونا بلکہ ان کی زیادہ قدر ہوتی ہے. آپ کو اپنے رشتے داروں کی کم قدر ہوتی ہے. آپ کے گھر میں جو امیاں خاص طور پہ ہوتی ہیں نا، ان کو اپنی بیٹوں کی کم قدر ہوتی ہے نا، کام والیوں کی زیادہ قدر ہوتی ہے. کام والی نہ آئے تو ان کا منہ لٹک جاتا ہے، وہ مس کرتی ہیں اس کو. آپ لوگ چلے جائیں وہ مس نہیں کرتی، بلکہ کہتی تم لوگ جاؤ، تم لوگوں نے کام بڑھائے ہوئے میرے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ انسان کو انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی اس لیے کمیونٹی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو نا جس کو بھی زیادہ دیا جس کو بھی کم دیا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے نا وہ فیور اٹھائی جائیں. ساتھ کا جو ایک سوال تھا نا کل، اس پہ میں بڑی خوبصورت آیت ہے، لیکن چونکہ اب لوگ کم ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ زیادہ لوگ فائدہ اٹھا لیں. تو وہ جو یہ تھا کہ ہم جب دنیا کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، سوری دین کا جب کام کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کے کام کے لیے تو ظاہر ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے پیڈ جاب ہوتی ہے، اس کو بھی ہم ویسے اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں آخرت کے لیے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں اور والنٹیئرلی کر رہے ہیں، کوئی اس میں ہمیں فائدہ نظر نہیں آ رہا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت آیت بتائی ہے اس کی، وہ میں چاہ رہی تھی کہ ہم ڈسکس کریں، لیکن یہی نہیں کمپلیٹ ہو پایا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ساتھ پھر کل کر لیں اس کو، آیت کو. ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. باقی چلو میں ریکارڈ کر لیتا ہوں اسٹاپ.